فرائیڈے کو ہماری ملاقات ہوتی ہے. پروگرام ہوتا ہے یو آسک فار اٹ. سب سے پہلے آپ سے تعارف کراؤں ان شرکاء کا جو آج ہمارے ساتھ ہیں, اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ آج کس ٹاپک پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر صداقت علی, آپ ہمیشہ کی طرح جانتے ہیں ہی از ایڈکشن سائیکیٹرسٹ. اس طرف مس آمنہ نواز ہیں, کلینکل سائیکالوجسٹ, ہمیں جوائن کر رہی ہیں مس ردا اور مس ردا زہرا کلینکل سائیکالوجسٹ. مس ماوش ادریس ہیں اور مس شمائلہ بطول ہیں, کلینکل سائیکالوجسٹ بھی ہیں, اور ساتھ میں ہماری اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی ہیں. ندیم نور صاحب ہیں ہو از آور سینئر کاؤنسلر, اور جعفر علی ہیں کلینکل سائیکالوجسٹ. آپ 40 سال کا تجربہ رکھتے ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ آج خاص طور پہ آپ اس پہ جو ہے اپنی تمام تر ایکسپیرینس جو ہے اس کو ہم سے شیئر کریں کہ کیا شراب نوشی جو ہے وہ پاکستان میں مسئلہ ہے, یہ بڑھتا ہوا مسئلہ ہے, گھٹتا ہوا مسئلہ ہے, کس جانب ہم جا رہے ہیں. اور دوسری ایک اور چیز کہ کیا یہ کریکٹر فلا ہے, یہ کوئی کردار کی کمی ہے, یہ کوئی مستی ہے, یہ کوئی ڈیزیز ہے, اس کا کوئی حل ہے یا نہیں. اور انہی ساری چیزوں کو لے کے میں اپنے تمام جو ہمارے باقی پارٹیسپینٹس ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ایک انٹر ایکٹیو ڈسکشن کریں, کچھ سوال کریں, کچھ جو ہے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں. سو ڈاکٹر صاحب, اوور ٹو یو. الکوہولزم ڈیزیز کانسیپٹ, اینڈ از اٹ کریکٹر فلا اور از اٹ اے ڈیزیز؟ اچھا, پہلی بات تو میں یہ بتاؤں گا کہ پاکستان میں تقریباً 1 کروڑ لوگ شراب پیتے ہیں باقاعدگی سے, اور ان میں سے کوئی 10 لاکھ ہیں جو کہ الکوہلک ہیں, جنہیں ہم بلا نوش کہتے ہیں, جن سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. امریکہ میں تقریباً 2.5 کروڑ لوگ ہیں جو کہ الکوہلک ہیں, اور تقریباً 20-22 کروڑ لوگ شراب پیتے ہیں. سو دنیا بھر میں شراب پی جاتی ہے, اور یہ پچھلے 10,000 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے. اور انسان نے اچانک یہ ڈسکور کر لیا 10,000 سال پہلے کہ کوئی گلے سڑے ہوئے پھل کہیں پڑے تھے, اور جب ان کا استعمال کیا گیا تو انہیں خمار ہوا, اور انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ کوئی طریقہ ہے جس سے کہ یہ خمار ہوتا ہے اگر گلے سڑے پھل جو ہیں کہیں گرم زمین میں دبا دیے جائے. اس کے بعد ریفائنمنٹ ہوتی رہی. اب دنیا بھر میں شیلفوں پہ شراب کی بوتلوں کو سجایا جاتا ہے, بنایا جاتا ہے, ان میں ریبن لگائے جاتے ہیں, بوتلوں کو ڈیزائن کیا جاتا ہے. تو ابھی تک کی صورتحال یہ ہے کہ شراب نے شیلفوں پہ اپنی جگہ برقرار رکھی ہوئی ہے, اگرچہ یورپ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, آسٹریلیا میں اور ہمارے ملک میں بھی شراب کی بہتری کے لیے بے پناہ کام کیا جاتا ہے. سارے ممالک شراب کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. کبھی غصے میں آ کے شراب پہ بندش لگا دیتے ہیں, پھر کھول دیتے ہیں. امریکہ میں بھی 1920 میں شراب کی بندش کا قانون آیا تھا, اور لوگوں نے گھر میں شراب بنانی شروع کر دی, تو انہیں یہ بات بہت ناگوار گزری, تو انہوں نے پھر الاؤ کر دیا. پاکستان میں بھی 70s میں شراب کے اوپر پابندی لگی ہے, اور بظاہر ہم آفیشلی ایک ڈرائی اسٹیٹ ہے جہاں شراب نہیں پی جاتی, لیکن انفارچونیٹلی حقیقت اس کے برعکس ہے. پاکستان میں تمام نمایاں لوگ جو کریم ہے سوسائٹی کی, وہ شراب کے رسیہ ہیں, شراب کے شوقین ہیں. پاکستان میں شادیوں بیاہوں پہ مہندی کی رسموں میں پس پردہ شراب کار فرما ہوتی ہے, اور لوگ واپس جا کے کسی کمرے سے پی کے آ کے تو جھومتے ہیں, ناچتے ہیں, گاتے ہیں, کیونکہ شراب میں کیلوریز بھی ہوتی ہیں اور انرجی کک بھی ملتی ہے, اور جھجک بھی ختم ہو جاتی ہے, تو لوگ پھر خوب دھوم دھڑکا کرتے ہیں. پاکستان میں پولیٹیشنز ہوں یا جوڈیشری کے لوگ ہوں, یا جرنیل ہوں, یا پولیس آفیسرز ہوں, یا بیوروکریٹ, یا ڈاکٹرز, یا وکیل, یا پائلٹس, یا جرنلسٹ, سبھی جو نمایاں لوگ ہیں جو اونچی درجے کی پرفارمنس بھی شو کر رہے ہوتے ہیں, تو ایٹ دی سیم ٹائم ان کی زندگی میں شراب کا دور دورہ بھی ہوتا ہے. نمایاں ہونے کے لیے شراب پینا ضروری نہیں, نمایاں وہ پہلے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد چونکہ نمایاں لوگوں کو کچھ سٹریسز زیادہ ہوتی ہیں, جو کام کاج کر رہے ہوتے ہیں, کچھ اہم رول پلے کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو موڈ ڈس آرڈرز چونکہ ذرا زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اپنی نگہداشت نہیں کرتے, اوور ٹائم کام کرتے ہیں. تو پھر ان کا جب موڈ خراب ہوتا ہے تو کوئی انہیں دکھلا دیتا ہے یا سکھلا دیتا ہے کہ اگر آپ شراب لیں گے تو آپ ریلیکس ہو جائیں گے, فریش ہو جائیں گے, اور سارے دن کی جو گفت ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور اس طرح لوگ انوسینٹلی
क्विक फिक्स के तौर पर शराब इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, और जो बहुत अपने ज़िंदगी में चोटी पर होते हैं, क्लाइमेक्स पर होते हैं, अपने अपने शोबे के सरदार होते हैं, सरताज होते हैं, तो वो फिर नीचे गिरना शुरू होते हैं। हर मानों में वो उनमें से 10% लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिज्म के ऊंचे दर्जों में फंस जाते हैं, जिससे उनकी ज़िंदगी ख़राब होती है, उनके ख़ानदान की ज़िंदगी ख़राब होती है, और बाकी लोग कुछ कम या कुछ ज़्यादा मुतासर होते हैं। क्योंकि जब आप शराब पीते हैं और टेंशन के लिए पीते हैं, स्ट्रेस के लिए पीते हैं, तो जो आपके असल मसले हैं जो टेंशन या स्ट्रेस दे रहे होते हैं, तो वो तो उस दौरान ठीक नहीं होते, और अगली सुबह जब आप उठते हैं तो फिर वो मसले मुंह खुले आपके सामने खड़े होते हैं, वो चैलेंजेस आपके सामने खड़े होते हैं, और लोग कहते हैं अच्छा अनकरीब मैं शराब छोड़ के कोई सही तरीक़ेकार इख्तियार करूँगा, लेकिन वो जुगाड़ पे चलते रहते हैं। रेस्ट एश्योर्ड के जो शराब पीना है ये किरदार की खराबी नहीं है। इस पे बहुत दफ़ा उंगली भी उठती है कि ये आप क्या बात कहते हैं। तो हम चूँकि बैनुल क़ौमी पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, तो हर बंदा वो जो शराब पीता है हम उसे बदकिरदार नहीं कह सकते, लेकिन ये बात है कि जो लोग भी शराब pीते हैं वो एक ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं, जिससे उनको और उनके प्यारों को बहुत तकलीफ होती है। और ये शराब पीने वाले तमाम लोग शराब की बीमारी में मुब्तला नहीं होते। इनमें से कुछ लोग जो जेनेटिकली प्रोन होते हैं और जिन्हें फिर स्ट्रेसेस होती हैं, फिर वो उनका करते कुछ नहीं, तो ये मिलजुल के शराब की बीमारी की तरफ उनको ये मामला ले जाता है, जिसमें वो शराब पीते हैं तो कुछ बेहतर महसूस करते हैं, थोड़ी देर नहीं पीते तो फिर बदतर महसूस करते हैं, और एक रेस अगेंस्ट टाइम सी उनकी ज़िंदगी में लगी रहती है, और वो खुद भी कोशिश कर रहे होते हैं कि अपनी शराब को कर्टेल करें, वो नहीं कर पाते, 1-2 दिन कर पाते हैं तो फिर वापस बैकलैश होता है। तो इस तरह के बहुत सारे मामला। तो सर सेलिब्रेशन में तो पी जा सकती है, स्ट्रेस के लिए पीते हैं काम खराब होता है, मुझसे इजाजत तलब। सर मैं वही पूछ रहा हूँ कि अगर स्ट्रेस में प्रॉब्लम है, नुमाया लोग पीते हैं जब उनको स्ट्रेस होता है, मूड का प्रॉब्लम होता है, तो सेलिब्रेशन के लिए तो पी सकते हैं। देखिए लोग अपनी मर्जी में खुद ही चॉइसेस लेते हैं, और जब आप चॉइस लेते हैं तो एक रिस्क होता है। जब आप सेलिब्रेशन में पीते हैं, या आप स्ट्रेसेस में पीते हैं, या आप सुबह पीते हैं, या आप शाम को पीते हैं, या आप ट्रैवलिंग में पीते हैं, या आप होटलों में क़याम के दौरान पीते हैं, या आप शादियों ब्याहों पे मेहंदियों पे पीते हैं, तो आप 10% रिस्क ले रहे होते हैं अपनी जान पे। यानी चूंकि ये एक प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेस है, और अगर इसका इलाज ना हो तो ये जानलेवा है, तो यानी 10% अपनी जान पे हम रिस्क ले रहे होते हैं जब हम शराब की दुनिया में कदम रखते हैं। और आप में से कोई भी किसी ऐसे जहाज पे बैठने के लिए तैयार नहीं होगा कि जिसके क्रैश होने के इम्कान 10% हों। चूंकि जहाज एक बहुत महफूज सफ़र है, इसलिए लोग जहाज पे बैठते हैं। इसके बावजूद जो एयरपोर्ट पे लोग बैठे होते हैं जहाज में जाने के इंतज़ार में, तो उनको फिर भी थोड़ी थोड़ी स्ट्रेस हो रही होती है। तो अगर जहाज के क्रैश में मामला ये है कि फौरी तौर पर नतीजा सामने आ सकता है, तो शराब नोशी में मामला ये है 10% इम्कान है कि बलानोशी होगी, अल्कोहलिज्म होगा, और ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो जाएगी। तो मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी अचानक ख़त्म हो जाए या आहिस्ता आहिस्ता सिसक कर आप दम तोड़ जाएं, तो कौन सी चीज़ है जो आप बोथ आर बैड चॉइसेस। तो इसमें मेरे ख्याल में हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो भी रोल प्ले कर रहा होता है कि जब कोई पहली दफ़ा किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए या सेलिब्रेशन के नाम पर, ये बहुत आम रिवाज है, गम गलत करने कुड बी एनीथिंग, उसकी वजह से जब शुरू करता है तो वो सबसे पहले अपने आप से ही झूठ बोल रहा होता है कि ये मैं इस वजह से कर रहा हूँ। मतलब अगर उनको पता है कि एक चीज़ उनका इनर नहीं इजाजत दे रहा। देखिए वो तो हम कहते हैं ना, अल्कोहल इज ए लाई जी, यानी ये एक झूठ है जो हम अपने आप से बोल रहे होते हैं कि हम किसी वजह से अपसेट हैं, और हम अपने आप को यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम उस वजह से अपसेट नहीं हैं। तो झूठ जो होता है वो कहते हैं ना, काट की हंडिया जो है वो बीच चौराहे के फिर फूट जाती है। तो मसला इस तरह हल नहीं होता। मसला तो हल होता है कि जब मसलों के ऊपर आप काम करते हैं। सो ये जो स्लोगन है, जो हमारा ही स्लोगन है विलिंग वेज का कि अल्कोहल इज ए लाई, ये हमारी एक शॉर्ट टेलीफिल्म थी जो अल्कोहलिज्म के ऊपर बताती है कि किस तरह घरों में तबाही आती है और कैसे अनकॉन्शियस से ये फिर एक बिलीव तक का सफर इख्तियार कर जाता है। मतलब हम सब अनकॉन्शियसली अपने आप को डिफेंड तो करते ही हैं स्ट्रेसर्स में। देखिए इवन हम अगर अपने आप से भी कोई झूठ बोलते हैं
جس کی حقیقت ہمیں پتہ ہوتی ہے تو کچھ دنوں کے بعد ہمیں لگنے لگتا ہے کہ نہیں سچ یہی ہے. ایگزیکٹلی. اور بہت سے لوگ جو ہیں معصومیت میں جو اپنے حوالے سے کوئی جھوٹ تواتر سے بولتے ہیں اور ایک دن انہیں خود بھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں ہے وہ سچ ہے, کیونکہ ہمارا جو دماغ ہے وہ سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز وقتی طور پر کرتا ہے, لیکن جھوٹ اگر تواتر سے بولا جائے تو وہ سچ لگنے لگتا ہے, خاص طور پر اگر ہم خود اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہوں. سر آپ کی یہ بات سن کے مجھے یاد آ رہا ہے, ہم وقتاً فوقتاً مریضوں اور ان کی فیملیز کی خدمت کرتے ہیں, تو عام طور پر معاشرے میں مریضوں کے فیملی ممبرز میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت سٹریس تھا, اس وجہ سے شراب کا سہارا لیا, اور اب سٹریس کو مٹانے کے لیے بیچارہ سینسٹیو بہت ہے, بہت مسئلہ ہے, پریشانی ہے, اس لیے شراب پیتا ہے, تھوڑی سی پی بھی لے تو کیا حرج ہے. تو کیا یہ کوئی سائیکولوجیکل, جب آپ فرما رہے تھے کہ یہ ایک بیماری ہے, تو کیا یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے, کوئی سائیکولوجیکل بیماری ہے, یا یہ کوئی اور گورکھدن ہے؟ سر انہی کے سوال کو میں تھوڑا سا آگے لے کے جاؤں, بالکل یہ جیسے, تو کیا اس سے دماغ کی جو نیورو پلاسٹیسٹی ہے, یہ دماغ کے کچھ حصے جو ہیں یا کوئی ان پہ بھی اثر پڑتا ہے, وہ بھی چینج ہوتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ غم کی وجہ سے پئیں یا آپ خوشی کی وجہ سے پئیں یا آپ کسی کے دعوت دینے پہ پئیں, اگر آپ کے جسم کا جو نظام ہے شراب کے حوالے سے, اور آپ یاد رکھیں کہ ہمارے جسم میں جیسے پانی کا ایک نظام ہے, کھانے پینے کا ایک نظام ہے, تو شراب کا بھی ایک نظام پہلے سے ریڈی میڈ موجود ہے. اللہ جانتا تھا انسان شراب پیے گا, تو نظام پہلے انسان کے اندر موجود ہے, اور اگر وہ نظام بگڑ جائے تو جو شراب نوشی ہے وہ بلا نوشی میں یعنی الکوہلزم میں بدل جاتی ہے. سو اگر کوئی شخص کسی بھی وجہ سے شروع کرتا ہے, جو آپ سٹریسز کی بات کر رہے ہیں, تو جب وہ الکوہلزم میں پھنستا ہے تو اس کے بعد اگر اس کی جھولی میں آپ دنیا جہان کی خوشیاں بھر دیں, آسمان سے سارے تارے توڑ کے آپ لا کے اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیں, اس کے باوجود وہ اب الکوہلزم سے نہیں نکل پائے گا اپنی ول پاور کے ذریعے, اور اس کو باقاعدہ کاؤنسلنگ اور علاج کی ضرورت ہوگی. کیونکہ جو بھی سٹریسز ہیں جو اوریجنلی اس کو شراب پینے کی طرف مائل کرتی ہیں یا اس کی توجہ دلاتی ہیں, تو وہ اس سلسلے کو شروع کرنے میں وہ سٹریسز رول پلے کرتی ہیں. لیکن ونس جسم کے اندر وہ جینیٹک جو کوڈ ہے, جو میٹابولک ایرر ہے, وہ ایرپٹ کر جاتی ہے, ایمرج کر جاتی ہے, تو اس کے بعد اب اس کو کوئی پریشانی نہ بھی ہو تو وہ پیتا رہے گا, کیونکہ بذات خود شراب کی ایک ٹاکسن ہے الڈیہائیڈ جو اسے پریشانی دکھائے گی. سو تیلی بجھ بھی جائے تو چولہا جلتا رہتا ہے, کیونکہ وہ خود کفیل ہو چکا ہوتا ہے. اب آپ نے بات کی کہ یہ دماغ پہ اثر کرتا ہے, تو ہاں یہ سینٹرل نروس سسٹم کا ڈپریسنٹ ہے. جو لوگ شراب پیتے ہیں تو ان کا دماغ سلو ہو جاتا ہے, اور سلو دماغ زیادہ پریشانیوں کو محسوس نہیں کر سکتا, اور یہ مطلب ہے پریشانیوں کو نہ محسوس کرنے کا کوئی بڑا ورس سا طریقہ ہے. اور جب لوگ ذرا زیادہ شراب پیتے ہیں تو وہ ان کا جسم باقاعدہ گو سلو کی پالیسی پہ چلنے لگتا ہے. جیسے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہے نا, کہیں اداروں میں ہڑتال نہیں ہوتی تو گو سلو کی پالیسی ہوتی ہے, آہستہ آہستہ کام کرتے ہیں. تو ذرا زیادہ جب بڑھ جاتی ہے شراب نوشی تو انسان 40% سلو ہو جاتا ہے, اور جب انسان 40% سلو ہوتا ہے تو جب اسے گاڑی چلاتے ہوئے بریک لگانی پڑتی ہے تو وہ 40% سلو بریک لگاتا ہے, تو نتیجتاً پھر آپ کو حادثے نظر آتے ہیں, کیونکہ گاڑی وہ تیز چلاتا ہے. تو یہ دونوں جو معاملے ہیں, گاڑی تیز چلانا اور پھر بریک سلو لگانا, تو یہ ایک ایسا کام دھندا ہے جو بڑا جان لیوا ہے. اور آپ روزانہ رات کو لاہور کی سڑکوں پر شیر پاؤ بول کے ادھر ادھر آپ 3 بجے رات کو کوئی نہ کوئی گاڑی الٹی ہوئی دیکھتے ہیں, اور پولیس والے پھر اس چیز کو مینج کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میں نے پچھلے دنوں ایک جگہ دیکھا, کسی جگہ, کہ ایک نیورو سرجن کوئی آپریشن کرنے جا رہے تھے, اینڈ ہی واز ڈرنک. آپ اندازہ کریں کہ لوگ آہستہ آہستہ اس فیکٹ کو بھول جاتے ہیں کہ ان کی ڈرنکنگ ان کو انکیپیسیٹیٹ کر رہی ہے, اور وہ جہاز چلانے چل پڑتے ہیں, وہ مذاکرات کرنے چل پڑتے ہیں. اور چونکہ اگر ہلکے درجے کا الکوہلزم ہو, یعنی ٹاکسنز ابھی کم بن رہی ہوں, تو اس کو ہم مائکرو الکوہلزم کہتے ہیں. لیکن یہی بندہ اگر نیورو سرجن ہے تو وہ تو اگلے کا بیڑا گرک کرے گا. یا یہی بندہ کوئی وزارت خارجہ میں ہے اور پاکستان کے انٹرنیشنل ٹاکس میں حصہ لے رہا ہے تو وہ کیا بنے گا. اور ایک ہوتا ہے میکرو الکوہلزم,
अच्छा, माइक्रो अल्कोहलिज्म में देखने में बंदा ड्रंक नजर नहीं आता, तो मैक्रो अल्कोहलिज्म वो होता है कि जो आप आंखें बंद भी कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि दूसरा बंदा ड्रंक है। सो वो बंदा जो ऑब्वियसली ड्रंक होता है तो वो नेचुरली जहाज नहीं चला सकता, वो गाड़ी नहीं चला सकता, शायरी उस वक्त तक अच्छी हो नहीं सकती जब तक कि शराब न पी जाए। और मिर्जा गालिब का लोग हवाला देते हैं या और ऐसे शुरा हैं जिनका हवाला देते हैं। तो दुरुस्त बात ये नहीं है कि शायरी से कोई अल्कोहलिज्म से कोई क्रिएटिविटी बढ़ती है या शराब पीने से कोई अच्छे शेर इंसान कह सकते हैं। अच्छे शेर लोग पहले कह रहे होते हैं और अभी वो ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आए होते, और बाय द टाइम वो ज़रा बड़ी उम्र को पहुंच जाते हैं और अल्कोहलिज्म का शिकार हो जाते हैं, तो फिर लोग उन्हें देख रहे होते हैं कि उनकी शायरी भी बहुत अच्छी है, तो लोग कनेक्ट करने लगते हैं कि ये शायरी अच्छी जो है ये शराब की वजह से है। लेकिन अक्सर जब हम गौर से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि लोग पहले बाकमाल बनते हैं और फिर शराब की वजह से वो रूह ज़वाल होते हैं, लेकिन शराब पीने के टाइम पे ही तकरीबन वो उनका नाम बहुत बन चुका होता है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि मौका भी है, दस्तूर भी है, जब ये जो है बाहर का मौसम भी है, वैलेंटाइंस डे भी आ रहा है, तो कितनी जो है थोड़ी सी पी लें तो उसमें तो कोई कबाहत नहीं। अच्छा, ये वैसे लोग मुझसे इजाज़त लेके नहीं पीते लेकिन फिर भी इस बारे में जो गाइडलाइंस हैं कि मर्दों के लिए 2 ड्रिंक और औरतों के लिए 1 ड्रिंक को स्टैंडर्ड समझा जाता है। तो अब एक ड्रिंक क्या होता है, ये 15 सीसी प्योर अल्कोहल होती है, और आप यूँ समझें कि जो बियर होती है उसमें 3 से 7% तक अल्कोहल होती है। फिर कुछ ऐसी शराबें हैं जिनमें 38% तक अल्कोहल होती है। तो आपने उस परसेंटेज को मद्देनज़र रखते हुए जहन में रखना है कि 15 सीसी ये बहुत ही कम क्वांटिटी होती है प्योर अल्कोहल, चाहे ये कितने ज़्यादा पानी में हो या किसी दूसरे मशरूब में हो। तो जो 15 सीसी प्योर अल्कोहल है ये एक स्टैंडर्ड ड्रिंक होता है, और मर्दों के लिए 2 और औरतों के लिए 1। तो इसमें भी देखें औरतों के लिए बड़ा वो ज्यादती है, लेकिन उसकी वजह यह है कि ख़वातीन का कद काठ मर्दों की निस्बत छोटा होता है, वेट कम होता है, तो चूँकि ये पूरे जिस्म में फैलती है। जब शराब कोई पीता है तो तेज़ी से ये खून की नालियों में चली जाती है और फिर उसके रास्ते सारे जिस्म में फैल जाती है, और दिमाग में इसकी ख़ास रग़बत है कि शराब दिमाग में अफिनिटी रखती है, लंग्स में बहुत ज़्यादा आती है, तो 10% ये पेशाब में भी एक्सक्रीट होती है, और हत्ता कि माँ के दूध में ये शराब बहुत ज़्यादा जाती है। तो जो माएँ शराब पीती हैं तो वो समझ लें कि अगर वो बच्चे को दूध पिलाएंगी तो वो उनका ड्रिंकिंग बड़ी होगा, क्योंकि खून में कम और दूध में ज़्यादा होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक पर्सनल सा सवाल यहाँ पे, वैसे तो आपने इजाज़त कहा है कि कोई आपसे पूछ के नहीं पीता, मगर आपके इदारे में तो सिगरेट पीने की भी इजाज़त नहीं है, ड्रिंक तो बहुत दूर की बात है, थोड़ी सी या ज़्यादा का तो कोई बिल्कुल आप तो इजाज़त देते ही नहीं है। हमारे यहाँ तो सिगरेट का, नस्वार का, इन सब चीज़ों का, क्योंकि हमारे सेंसिटिव अदारे हैं और यहाँ हम बहुत देखभाल के अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको स्क्रूटनाइज करते हैं। आप हैरान होंगे कि हमारा ही जो ट्विन हॉस्पिटल है डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट, वहाँ लोग मिठाई नहीं आने देते। सही। तो मिठाई भी वहाँ वैसे ही ममनू समझी जाती है, जैसे वेलिंग वेज में ये इस तरह का कोई एटीट्यूड जो है, तो वो हम लोग बिलीव करते हैं। यहाँ सब जो लोग आते हैं तो वो तेज़ी से सीखना शुरू करते हैं कि हम अपनी स्ट्रेसेस को मैनेज कर सकते हैं और ज़िंदगी के चैलेंजेस को बहुत अच्छी तरह से फेस कर सकते हैं। और ये जो जुगाड़ हैं, ये जो वक्ती तरीके हैं जो ज़िंदगी में कुछ आसानी से पैदा होती है कि आपने जब चाहा तो अपने आप को किसी ड्रग के हवाले कर दिया, फिर आपको नहीं पता होता ड्रग क्या सलूक करेगी, और कभी कभी ड्रग्स बहुत बुरा सलूक करती हैं, और ना सिर्फ उस बंदे के साथ जो ड्रग यूज़ करता है या अल्कोहल यूज़ करता है, बल्कि उसकी फैमिली के साथ, उसके कौम के साथ भी वाज़ अगर उसके हाथ में कौमी अमूर हैं। हमारे मुल्क में ऐसे सरबराह रहे जिनके अल्कोहलिज्म ने तबाही मचाई, हमारे मुल्क में ऐसे बहुत बड़े बड़े अफसरान रहे और बड़े बड़े हसास अदारों के बड़े बड़े लोग भी जो हैं वो अपनी शराब नोशी की वजह से इस मुल्क को बेइंतहा नुकसान पहुंचा चुके हैं। तो हम किसी सूरत भी, किसी तरह भी ये रिकमेंड नहीं करते
کہ ہمارے ملک میں شراب کی کوئی رواج ہو یا ترویج ہو، اور اس کے علاوہ اب آگے آنے والے زمانے میں خطرناکی اور زیادہ آ رہی ہے. اب یہ یونیورسٹی کیمپس میں شراب کا استعمال بہت زیادہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ جو لوگ یونیورسٹی کیمپس میں شراب پیتے ہیں یہ عموماً 19 سال سے کم عمر کے لوگ ہوتے ہیں، جن کا بھی دماغ پوری طرح ڈیولپ بھی نہیں ہوا ہوتا، اور جو لوگ ارلی ایج میں شراب پیتے ہیں ان کے الکوہلک بننے کے امکانات بڑی عمر کے لوگوں کی نسبت 3 گنا ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہمارے ملک میں شکر ہے کہ یہ اتنی نہیں ہے کہ بچے چھوٹے سکولز تک یہ بات نہیں پہنچی. وہ ایک جو ہے کہاں رہتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی اور لاہور میں ایسے اسکول موجود ہیں جن میں صبح ایک کمرہ ہوتا ہے جس میں ان بچوں کو لٹایا جاتا ہے فار اے ڈے جو کہ گھر سے ڈرنک حالت میں آتے ہیں کہ رات ان کے گھر میں شراب کی پارٹی ہوئی تھی اور صبح اسکول جانے سے پہلے وہ گلاسوں میں شراب اکٹھی کر کے پی کے تو اسکول پہنچ جاتے ہیں. اور اسکولوں کے جو لوگ ہیں وہ چونکہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے کلائنٹس ہیں ان کے جن کے یہ بچے ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ وہاں بندوبست رکھا ہوتا ہے کہ 4-6 ایسے بچے خاص طور پر منڈے والے دن ان کو نگہداشت کے لیے رکھا جاتا ہے، اور وہ بغیر کچھ پڑھے لکھے دوپہر کو چلے جاتے ہیں. ہمارے لاہور کی جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں، جو ٹاپ سکولز ہیں، وہاں یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے. ہمارے ہاں جن اداروں میں بچوں کو داخل کرانے کے لیے صدر پاکستان تک کی سفارشیں ہوتی ہیں ان کا بیڑا غرق سب سے زیادہ ہے. جعفر آپ پوچھ رہے ہیں. سر میرا سوال پہلا ہی صحیح ہے کہ کیا ہم بات کریں کہ جینیٹک ڈیزیز ہے، اگر کسی کی جینز میں نہیں ہے تو کیا اس الکوہولزم کی بیماری نہیں ہوگی؟ اگر کسی کی جینز میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیملی رننگ ہے اور یہ پھر ایک فیملی ڈیزیز ہے، تو کیا یہ ایک فیملی ڈیزیز ہے تو کیسے ہے؟ پہلے اسی پہ ایک میں بھی مطلب ایک ایڈٹ، جن کے پیرنٹس میں والد خاص طور پہ الکوہلک ہوتے ہیں، کیا ان کے بچوں کو الکوہولزم کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے؟ چلیں میں دونوں سوالوں کے بارے میں بتاتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جن کے جینز میں الکوہولزم نہیں ہوتی، اچھا ایسا کوئی نہیں ہوتا جس کی جینز میں الکوہولزم بالکل نہیں ہوتی. آپ کہہ سکتے ہیں اسٹرانگ جینز ہیں الکوہولزم کی، آپ کہہ سکتے ہیں ویک جینز ہیں. اچھا جن کی ویک جینز ہوتی ہیں الکوہولزم کی، ان کی زندگی میں اگر دیگر فیکٹرز پورے ہو گئے، یعنی کہ ان کو سٹریسز بے انتہا آئیں، موٹاپا بے انتہا ہوا، ریلیشن شپ ان کے بڑے خراب ہوئے، تو پھر ان کو بھی الکوہولزم ہو سکتا ہے. دوسری بات ہے کہ جن کی جینز میں الکوہولزم کا پہلو بہت ہی زیادہ ہے، تو ان کو اگر نہیں بھی ہوں گی کوئی سٹریسز اور وہ الکوہل سے شغل کریں گے تو وہ خود ان کو اپنے لپیٹے میں لے لے گی کہ وہ شراب پینا شروع کریں گے، اور اس کے نتیجے میں پھر ان کو اور زیادہ شراب کی طلب ہوگی، کیونکہ شراب کا جو میٹابولزم ہے جس پہ بھی ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے وہ کچھ ایسا ہے کہ یہ ایک تیلی لگانے والی بات ہے، پھر باقی کا کام شراب خود کر لیتی ہے بہت طریقے سے. اچھا دوسرا سوال جو آپ نے کہا تھا کہ اگر کسی کے والد جو ہیں وہ الکوہلک ہیں تو ان کی اولاد میں کیا الکوہولزم کے زیادہ چانسز؟ نیچرلی آبویسلی اس کا شارٹ آنسر ہے یس، لیکن اس کا ایک تفصیلی جواب بھی ہے، کیونکہ امریکہ میں جہاں بہت کنسرنڈ ہے گورنمنٹ، اور وہ الکوہل سے جتنی آمدنی ہوتی ہے وہ الکوہل کی بہکنی کے لیے خرچ کرتے ہیں، یعنی وہاں جو ٹیکسز کلیکشن ہوتی ہے الکوہل کی سیل سے یا ایکسپورٹ سے، تو وہ اپنے ملک میں شراب کو ختم کرنے کے لیے اسے خرچ کرتے ہیں. تو وہ جتنے بھی ٹین ایجرز ہیں، خصوصاً جن کے والدین میں سے کسی ایک یا دونوں کو شراب کی بیماری یعنی الکوہولزم موجود ہے، تو ان کو سائیکالوجسٹ کے پاس بھیجا جاتا ہے جہاں ان سے انٹرویو کیا جاتا ہے، اور پہلا سوال ان سے بچوں سے یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کے والد کو الکوہولزم تھی تو پھر آپ نے اس بارے میں کیا سوچا؟ تو بچہ جواب دیتا ہے کہ اٹ ول نیور ہیپن ٹو می. تو سائیکالوجسٹ مطمئن ہو کے اسے کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سبق سیکھ لیا ہے اور آپ شراب نہیں پئیں گے. تو بچہ کہتے ہیں نہیں، میں اپنے والد کی طرح شراب نہیں پیوں گا، شراب میں پیوں گا لیکن میں اپنے والد کی طرح نہیں پیوں گا کہ میرا اتنا برا حال ہو. تو پھر سائیکالوجسٹ کو بتاتا ہے کہ آپ کے پاس چوائس ہے
کہ آپ شراب پئیں یا شراب نہ پئیں، لیکن اگر آپ شراب پئیں گے تو یہ فیصلہ کہ آپ کیسے شراب پئیں گے یہ آپ کی جینز کریں گے، کیونکہ جینز میں اگر یہ پہلو موجود ہے تو پھر آپ اپنے والد کے سٹائل میں ہی شراب پئیں گے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ شراب نہ پئیں۔ لیکن شراب کے بارے میں جو رومانٹسزم ہے وہ اس قدر زیادہ سرایت کیا ہوا ہے افسانوں میں، ناولوں میں، فلموں میں، یہ باتیں کچھ اس انداز میں کی جاتی ہیں کہ میں نے بہت بھلے لوگوں کے دل میں بھی ایک خفیہ سی چنگاری دیکھی ہے کہ کبھی موقع ملے تو شراب ضرور پینا چاہیے۔ جنہوں نے کبھی شراب دیکھی نہیں، جنہوں نے کبھی شراب چکھی نہیں، جنہوں نے کسی شراب پینے والے کو نہیں دیکھا، ان کے دل میں بھی میں نے، ایون خواتین کے دل میں میں نے ایک رازداری سے سامنے آنے والی تمنا دیکھی ہے۔ جو لوگ شراب کو باقاعدہ چھوڑتے ہیں تاکہ ان کی زندگی میں وہ ایمپٹینس نہ ہو، وہ بورڈم نہ ہو، تو ان کو کاؤنسلنگ میں آنا پڑتا ہے، اور کاؤنسلنگ کے ذریعے وہ شراب چھوڑتے ہیں، اور شراب ایکچولی ان کی زندگی میں ریڈنڈنٹ ہو جاتی ہے، یعنی خزاں رسیدہ پتوں کی طرح وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کے بارے میں ایک سافٹ کارنر یہ بھی تو پایا جاتا ہے کہ لوگ ہمارے پیشنٹ میں یہ کہہ دیتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو جنت میں بھی ملے گی آپ کو۔ That is true, that is true۔ مطلب ایک پیشنٹ مجھے یاد آ گئے، وہ کہتی تھی چلیں مجھے یہاں پہ نہیں پینے کوئی دے رہا، فیملی اور آپ، جنت میں جا کے تمہیں ضرور پیوں گا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جنت کا سافٹ ویئر اور اس دنیا کا سافٹ ویئر ڈیفرنٹ ہے۔ جنت میں بیماریاں ہی نہیں ہوں گی، پہلی بات تو یہ ہے، اور انسانوں سے بھی کوئی زیادتیاں نہیں کریں گے، وہاں چیلنجز بھی کوئی نہیں ہوں گے، مسائل بھی کوئی نہیں ہوں گے، بس جب تک اس دنیا میں ہے نہ پئیں۔ جب جنت میں جائیں گے تو اگر کوئی پینا چاہتا ہے تو میری طرف سے کھلی چھٹی ہے۔ ویسے کہا جاتا ہے کہ جنت میں وہ شراب بھی وہ نہیں ہے جو یہ شراب ہے، تو شراب کو کئی معنوں میں لیا جاتا ہے۔ شراب کی بیماری کے بارے میں لوگوں کو جو ہم آگاہی دیتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ شراب نوشی سے آپ اپنے آپ کو ولنریبل بنا دیتے ہیں، آپ اپنی عزت کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ جو لوگ الکوہلک بن جاتے ہیں یہ انہی میں سے ہوتے ہیں جو کہ نارمل ڈرنکنگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ الکوہلک بن جاتے ہیں تو شراب پینے والے بھی ان سے منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی ان کو پھر انوائٹ نہیں کیا جاتا ان محفلوں میں جہاں شراب پی جاتی ہے، اور وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے تمیزدار شراب پینے والے ہیں، اور یہ جو لوگ بڑے بدتمیز شراب پینے والے ہیں، تو پھر ان سے وہ ایک طرح سے دورت رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے کہ کوئی مرضی سے کم پیتا ہے اور کوئی مرضی سے زیادہ پیتا ہے۔ جو شراب پیتا ہے یا نہیں پیتا تو اس میں مرضی کا دخل ہوتا ہے، لیکن جب لوگ شراب پیتے ہیں تو وہ کیسے پئیں گے اس میں ان کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ یہ ایک جسمانی بیماری ہے، یعنی یہ جسم کے اندر شروع ہوتی ہے۔ یوں سمجھے کہ انسان کے لیور کا کام ہے کہ وہ شراب کو ڈی ٹاکسیفائی کرتا ہے، جو چیز بھی ہم لیتے ہیں آخر اس نے جسم سے نکلنا بھی ہے۔ اور جب انسان شراب پیتا ہے تو اس کی جو پروسیسنگ ہے اس کے لیے ایک بڑا کمپلیکیٹڈ پروسیسنگ الکوہل پروسیسنگ یونٹ ہے جو کہ لیور کے اندر کام کرتا ہے، اور یہ جو الکوہل پروسیسنگ یونٹ ہے یہ پہلے الکوہل کو دو مالیکیولز میں تقسیم کرتا ہے۔ الکوہل کا ایک مالیکیول ہوتا ہے، وہ دو چھوٹے مالیکیولز میں بدلتا ہے، اور یہ دو چھوٹے مالیکیولز جو ہوتے ہیں یہ الڈیہائیڈ نامی کیمیکل ہے جو کہ کلوروفارم جیسی چیز ہے۔ اب یوں سمجھے کہ یہ ایک ٹاکسن ہے، یہ ایک زہریلا مادہ ہے، اور یہ انسان کو اگر سنگھا دیا جائے تو وہ ویسے بے ہوش ہو جائے گا، اور یہ ایک جو دو مالیکیولز میں ٹوٹ جاتا ہے تو فوری طور پر بہت کوئکلی ایک اور پروسیس سامنے آتا ہے جس میں الڈیہائیڈ کو فردر بریک ڈاؤن کیا جاتا ہے، جو کہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی کا ایک مالیکیول بن جاتا ہے۔ تو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا میں نکل جاتی ہے، اور جو پانی ہے وہ پیشاب میں اور ہوا میں اور پسینے میں نکل جاتا ہے۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ دو سٹیجز میں الکوہل کی ڈی ٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے، اور ہمارا لیور 1 گھنٹے میں 15 سی الکوہل کو ڈی ٹاکسیفائی کر سکتا ہے۔ اور سر پانی اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ انرجی بھی 8 کیلوریز پر سی سی کے حساب سے، چونکہ یہ جو 7 کیلوریز پر سی سی کے حوالے سے انرجی کک بھی ملتی ہے، تو جو لوگ نہیں بھی ڈانس جانتے وہ ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ لوگوں کے پاؤں پہ پاؤں رکھ رہے ہیں، اور ان کا ڈانس بڑا دلچسپ ہوتا ہے، وہ ہڑبونگ زیادہ اور ڈانس کم ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں اگر یہ الکوہل پروسیسنگ یونٹ ٹھیک کام کرتا رہے
تو پھر جو ہے یہ انٹاکسیکیشن نہیں ہوتی، کیونکہ الڈیہائڈ جو ہے وہ سیکنڈ کے 40ویں حصے میں فردر بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی میں. لیکن اگر یہ جو 2 سٹیجز میں ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے، اس میں سے جو پہلی سٹیج ہے وہ ذرا کوئک ہو جائے، یعنی الکوہل جلدی جلدی الڈیہائڈ میں بدلنی شروع ہو جائے، اور الڈیہائڈ دیر سے پانی اور کاربن ڈائی آکسائڈ میں بدلنی شروع ہو جائے، تو یہ ساری کایا پلٹ جاتی ہے، بہت کام چوپٹ ہو جاتا ہے کہ خون کے اندر الڈیہائڈ جو کہ ایک زہریلا مادہ ہے وہ ایکیومولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور شروع میں یہ صبح ہینگ اوور کی شکل میں لوگوں کو نظر آتا ہے، جب منہ خشک ہوتا ہے اور بالکل بولا نہیں جاتا اور سر درد کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ سر کی جو برین کے ارد گرد جھلیاں ہیں ان میں پانی کم ہو جاتا ہے، کیونکہ پانی ڈرین ہو جاتا ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے. سو ہینگ اوور جب ہوتا ہے تو وہ الڈیہائڈ کی وجہ سے ایک بیڈ فیلنگ ہوتی ہے، اور جب الڈیہائڈ کی وجہ سے بیڈ فیلنگ ہوتی ہے تو وہ ٹھیک کرنے کے لیے لوگوں کو پھر اور الکوہل لینی پڑتی ہے، کیونکہ الکوہل اس کا علاج ہے کہ وہ الڈیہائڈ کی تکلیف کو ٹھیک کر دے. لیکن پھر جب الکوہل کے علاج کو آپ کرتے ہیں الڈیہائڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے، یعنی ہینگ اوور نہ ہو، تو اس الکوہل سے فردر الڈیہائڈز بنتی ہیں، اور یہ ایک وشیس یا منوس چکر بن جاتا ہے کہ جس میں شراب پینے والا پھنس جاتا ہے. صبح اٹھتا ہے تو اسے ہینگ اوور ہوتا ہے، جب ہینگ اوور ہوتا ہے تو وہ تھوڑی تھوڑی پی کے اپنا ہینگ اوور ٹھیک کرتا ہے، اور شام کا انتظار کرتا ہے کہ شام آئے گی تو پھر پینے کا وقت آئے گا. میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پروگرام جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اب مینار پاکستان کی لائٹس بھی ہمیں نظر آنے لگی ہیں، اور آزادی چوک سے گزرتی ہوئی گاڑیوں نے بھی اپنی لائٹس آن کرنی شروع کر دی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے پروگرام میں. اور اب میں کہوں گا مس ردا سے، آپ سوال کرنا چاہ رہی تھیں بریک سے پہلے. جی، میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے یہ ہے کہ آپ نے یہ بات کی کہ الڈیہائڈ ہماری باڈی سے ایلیمنیٹ ہوتا ہے جو الکوہل کنزمپشن کرتے ہیں. سو از اٹ پاسبل کہ جو انسان فزیکلی فٹ ہے تو اس کا کہیں یہ خیال ہو کہ اگر میں آن اینڈ آف ڈرنک کرتا ہوں سو اٹس ناٹ دیٹ ہارمفل فار مائی باڈی ایز مائی باڈی از کیپیبل انف ٹو ایلیمنیٹ الڈیہائڈ کوئکلی کمپیئر ٹو نارمل پرسن. اچھا، پہلے تو میں بتاؤں گا کہ فزیکلی فٹ ہونے سے کوئی مطلب یہ نہ لے لے کہ کوئی باڈی بلڈر ہے تو وہ شراب پی سکتا ہے، یا کوئی باکسر ہے تو وہ شراب پی سکتا ہے، یا پہلوان. فزیکلی فٹ ہونے سے اصل میں آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اس کا جو نظام ہے شراب سے متعلقہ، لیور میں جو لیور میں الکوہل پروسیسنگ یونٹ ہے وہ ٹھیک کام کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو الڈیہائڈ بنے گی وہ سیکنڈ کے 40ویں حصے میں فردر بریک ڈاؤن ہو جائے گی کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی میں، اور پریکٹیکلی وہ ایگزسٹ نہیں کرے گی. یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی ایمریٹس کی فلائٹ پہ آئے لنڈن سے اور وہ دبئی میں لینڈ کرے، اور ایک جہاز کی ٹنل میں سے وہ نکل کے دوسرے جہاز کی ٹنل میں چلا گیا اور وہاں سے فلائی کر کے پاکستان آ گیا، تو پریکٹیکلی وہ دبئی نہیں گیا، حالانکہ وہ گیا ہے، لیکن اس کے پاسپورٹ پہ ایگزٹ انٹری کی سٹیمپ نہیں لگے گی. لیکن اگر وہ وہاں ایئرپورٹ پہ آیا ہے اور 5-6 گھنٹے وہاں رہا ہے اور پھر دوسرے جہاز میں بیٹھ کے پاکستان آیا، تو پھر بھی وہ اگرچہ دبئی کا کچھ نہ کچھ اس نے کہیں نہ کہیں سے جھانک کے کچھ نہ کچھ دیکھ لیا، لیکن پھر بھی وہ ابھی دبئی نہیں گیا، اس کی انٹری اور ایگزٹ کی سٹیمپ نہیں لگی. لیکن اگر وہ ایئرپورٹ پہ آتا ہے، ایگزٹ کرتا ہے اور اگلے دن آ کے فلائٹ لیتا ہے یا 2 دن بعد فلائٹ لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دبئی گیا تھا. سو اسی طرح اگر الڈیہائڈ سیکنڈ کے 40ویں حصے کے لیے موجود تھی خون میں تو پریکٹیکلی وہ موجود نہیں تھی. لیکن اگر یہ مدت بڑھتی چلی جاتی ہے اور جو ڈیٹاکسیفیکیشن ہے، یعنی اس ٹاکسن کو بے ضرر بنانے کا جو پروسیس ہے، اگر وہ سلو ہو گیا ہے اور جینیٹک ریزن سے وہ سلو ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ٹاکسن بلڈ میں سرکولیشن میں آ جائے گی، اور وہ ٹاکسن جب بڑھتی جائے گی تو ہم وہ ٹرم استعمال کرتے ہیں انٹاکسیکیٹڈ. میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ دلیپ کمار نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی، لیکن دلیپ کمار نے شرابی کا رول بہت اچھے طریقے سے نبھایا. تو یہ ایک میں آپ کو بتاؤں راز کی بات ہے جو میں نے دلیپ کمار کی کتاب میں ہی پڑھی ہے بات، کہ وہ جب کیا کرتے تھے، اداکاری کیا کرتے تھے شرابی کے کردار کی، تو ان کے دوست تھے ایک انیستھیٹسٹ جنہوں نے ان کو کلوروفوم، جو کہ الڈیہائڈ جیسی چیز ہوتی ہے، مہیا کر رکھی ہوتی تھی کہ ہر سین کرنے سے پہلے وہ تھوڑی سی کلوروفوم سونگھتے تھے
اور وہ پھر اس طرح ڈم سے ہو جاتے ہیں نا جیسے شراب پینے کے بعد لوگ, تو وہ تھوڑا لٹکا کے بات کرنا, تھوڑا ان کا بیلنس خراب ہو جانا. تو چونکہ ان کو کوئی تجربہ نہیں تھا شراب پینے کا, تو پر وہ شرابی کی جو اداکاری ہے وہ کتنی پرفیکٹ کرتے تھے. تو اس سے آپ سمجھیں کہ یہ جو کلوروفارم جو کہ ایک اینستھیٹک ایجنٹ تھا, اینستھیزیا میں یوز ہوتا تھا, اور اسے ناقص سمجھ کے بعد میں چھوڑ دیا گیا اور بہتر اینستھیٹکس آ گئے. تو ایلڈیہائیڈ جو ہے وہ کلوروفارم سے بھی برا اینستھیٹک ایجنٹ ہے, جو کبھی نہ کبھی یہ بھی یوز ہوا ہے انسانوں کو بے ہوش کرنے کے لیے. لیکن انسانوں کو مدہوش کرنے کے لیے تو یہ روزانہ ابنڈنٹ استعمال ہو رہا ہے. اب آئیے کہ اگر ہمارے جسم کا نظام ٹھیک ہے تو پھر بھی اگر کوئی شراب زیادہ تیزی سے پیے گا, جو کہ کچھ لوگ ضد میں ایسا کرتے ہیں, تو یوں سمجھیں کہ لیور کی جو اپنی کیپیسٹی ہے وہ 15 سی سی یعنی ایک ڈرنک کو 1 گھنٹے میں ڈیٹاکسیفائی کر سکتا ہے. پر اگر ایک ڈرنک کی بجائے لوگ 2 4 5 ڈرنک یا گلپنگ کر لیتے ہیں تو ان کے لیے وقتی طور پر جو ہے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور یہ مسائل جو پیدا ہوتے ہیں یہ ایلڈیہائیڈ کی وجہ سے نہیں ہوتے, یہ الکوہل کی اپنی براہ راست ضرر رساں وجوہات ہیں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں, کیونکہ وہ پھر ڈرائیونگ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ الکوہل کے تحت ان کا سینٹرل نروس سسٹم سلو ہو جاتا ہے. اور جب سینٹرل نروس سسٹم سلو ہو جاتا ہے تو وہ لوگوں کو صحیح پہچان نہیں سکتے. ان کے قریب سے ایسے لوگ گزر جائیں گے جو کہ ان کے جان پہچان کے ہوں گے, اور ان کو وہ غور سے دیکھنا پڑتا. اسی طریقے سے وہ جو بات کرتے ہیں تو وہ بھی تھوڑا لٹکا کے کرتے ہیں. شاید آپ نے کبھی ٹاک شوز میں دیکھا ہو, جب بیپر پہ لیا جاتا ہے کچھ ماہر تجزیہ کاروں کو, تو وہ جیسے بات کرتے ہیں. سر انہوں نے تو کپ میں چائے ڈالی ہوتی ہے. ہاں وہی چائے پی رہے ہوتے ہیں وہ, تو چائے پیتے پیتے وہ جو اپنی رائے پورا سر ختم ہی نہیں ہوتی, پورا پروگرام گزر جاتا ہے چائے پیتے. سلولی چائے پیتے, ٹھنڈی کر کے پیتے. آپ نے کئی لوگوں کو سنا ہوگا جو کہ چائے ٹھنڈی کر کے پیتے. غالباً ان کی چائے آن دا راکس ہوتی ہے. سر میرے آپ کی بات سن کے میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ اگر شراب کے نتیجے میں اینستھیزیا لائک سبسٹنس ہمارے جسم میں پیدا ہوتا ہے, اور انٹاکسیکیشن ایک ٹرم ہے, اور تو کیا نقشہ ہوتا ہے ایسے شخص کی زندگی کا جسے شراب کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے؟ پھر تو غالباً اسے اپنی تکلیف, اگر وہ نم ہو جاتا ہے تو اسے تو پھر اپنی تکلیف, اپنے ارد گرد کے لوگوں کی تکلیف, اس کی زندگی کا تو پورا نقشہ ہی بدل جاتا ہوگا. ایسا کوئی خاکہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے جو حواس خمسہ ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں, اس کا صحیح دکھائی نہیں دیتا, صحیح سنائی نہیں دیتا, اس لیے وہ خود اونچی آواز میں بولنے لگتا ہے. تو جن محفلوں میں شراب پی جاتی ہے وہاں لوگ اونچی اونچی بولنا شروع کر دیتے ہیں. دوسری بات ہے کہ اس سے ڈس انہیبیشن ہو جاتی ہے, جھجک ختم ہو جاتی ہے, تو پھر بستی پروگرام شروع ہوتا ہے. تو بستیاں شروع ہوتی ہیں ایک دوسرے کی, چونکہ وہ ایک دوسرے کے بڈیز ہوتے ہیں, لنگوٹیے ہوتے ہیں, تو پھر وہ بڑی دمہ چوکڑی اس میں مچتی ہے, پھر ان سے چلا نہیں جاتا. بعض وقت ان کا پیشاب پخانہ وہیں نکل جاتا ہے, وومیٹنگز ہوتی ہیں. تو ایسے لوگوں کو سمجھا جاتا ہے کہ ان کو تمیز نہیں ہے شراب پینے کی, تو ان کو پھر آئندہ انوائٹ کرنے سے پرہیز کیا جاتا ہے. پھر لوگ بعض اوقات وہی سیم باتیں دہرانا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ مینٹل لوپس بن جاتے ہیں. جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہے ٹی وی پہ کوئی خبر سنا رہے ہوتے ہیں تو ایک چھوٹی سی فوٹیج ان کے پاس ہوتی ہے جو اسے ریپیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ بعض اوقات وہ جو زندگی میں کسی سے گلے شکوے ہوتے ہیں نا, اس وقت وہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں. خصوصاً بیوی نے دن میں کچھ کہا تھا تو وہ رات کو ڈرنک ہو کے 2 بجے اس کو لائن حاضر کر لیتے کہ کھڑے ہو میں تمہیں بتاتا ہوں. اور وہ خوب پھر اپنا جو بیوی کو جو بھی کہنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں, اور صبح جب بیوی کہتی ہے کہ آپ نے رات مجھے یہ کہا تو پھر وہ کہتے ہیں I'm sorry. تو وہ سوری کر کے جان چھڑا لیتے ہیں, لیکن اگلے دن رات کو پھر وہ یہی شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح ڈرنک حالت میں جب قریب کوئی نہیں پھٹکتا ان کے, کیونکہ لوگ پھر اپنے اپنے کمروں میں بند ہو جاتے ہیں کیونکہ تحفظ کا یہ تقاضا ہے, تو پھر وہ لانگ ڈسٹینس کالیں شروع کرتے ہیں. کیونکہ یہاں رات کے 2 بجے ہیں تو کینیڈا اور امریکہ میں وہ دن کا وقت ہے, تو پھر وہ دوستوں کو فون کر کے اپنے دکھڑے داستانیں سناتے ہیں. اور پھر وہ یہ کہا جاتا ہے بعض اوقات کہ وہ دل کی باتیں کرتے ہیں, وہ سچی باتیں کرتے ہیں. کئی لوگوں کا خیال ہے کہ لوگ شراب پی کے تو بڑا سچ بولنے لگتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم سب سچ بولنا چاہتے ہیں لیکن ہم پھر بولتے نہیں ہیں کیونکہ ہمیں جھجک ہوتی ہے. اور شراب چونکہ جھجک ختم کر دیتی ہے
تو لوگ بعض اوقات جھجک ختم کرنے کے لیے بھی شراب پیتے ہیں. بنج ڈرنکنگ یہ ہے کہ کچھ لوگ جب شراب پیتے ہیں اور ان کے الڈیہائڈز بنتے ہیں تو پھر اس سے کوفت ہوتی ہے اور پھر اور زیادہ شراب پیتے ہیں, تو 2-3 دن دڑا دڑ شراب پیے جانے کو بنج ڈرنکنگ کہا جاتا ہے. جب ان کی پھر اس کے بعد حالت بہت میزریبل ہو جاتی ہے, سویٹنگ ہوتی ہے, ان کے حالات بڑے خراب ہوتے ہیں, بعض اوقات ڈاکٹر کو بلانا پڑتا ہے, وومٹنگز ہوئی ہوتی ہیں, بدبوئیں پھیلی ہوتی ہیں, تو ان کو ایک ڈیٹرنس سا ملتا ہے کہ میں آئندہ شراب نہ پیوں, تو پھر مہینہ 2-2 مہینے وہ نہیں پیتے. یہ تو شراب گلانوشی, یہ بنج ڈرنکنگ ہے, یہ بنج ڈرنکنگ ہے اور یہ بیماری ہے. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ میں تو سال میں صرف 6 دفعہ شراب پیتا ہوں تو میں تو الکوہلک نہیں ہوں, تو یہ بات درست نہیں ہے. آپ روز پئیں, ہو سکتا ہے 40 سال پئیں اور آپ الکوہلک نہ ہوں, اور آپ سال میں 2 دفعہ شراب پئیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ الکوہلک ہوں. کیونکہ فرق اس سے نہیں پڑتا کہ آپ روز شراب پیتے ہیں یا آپ کبھی کبھی شراب پیتے ہیں, فرق اس سے پڑتا ہے کہ جب آپ شراب پیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے. شراب آپ کو ہے نا, اگر آپ ڈرائیونگ میں ایکسیڈنٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کبھی کبھی ڈرائیونگ کرنے لگتے ہیں, یا 2 سال کے بعد ڈرائیونگ کرتے ہیں اور جب ڈرائیونگ کرتے ہیں تو ایکسیڈنٹ کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ کی ڈرائیونگ تو امپروو نہیں ہوئی. یعنی 2 سال آپ نے ڈرائیونگ نہیں کی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی ڈرائیونگ بہتر ہو گئی ہے. اسی طرح اگر کسی نے شراب چھوڑی ہے اور وہ بلا چنگا ہو گیا ہے, حالات بہترین ہو گئے ہیں, تو اس کو یہ وہم آنے لگتا ہے کہ میرا خیال ہے اب تو میں پی سکتا ہوں, اب تو میری صحت اچھی ہے. لیکن جب وہ پھر دوبارہ شراب پینے لگتا ہے تو جو کام پہلے مہینوں میں ہوا تھا خراب یا سالوں میں ہوا تھا, اب وہ دنوں میں اور گھنٹوں میں واپس اس حالت میں پہنچ جاتا ہے. کیونکہ شراب نوشی کی جو بیماری ہے جسے ہم الکوہلزم کہتے ہیں, یہ تب بھی بڑھ رہی ہوتی ہے جب لوگوں نے شراب چھوڑی ہوتی ہے. یہ اب ایک بڑا اچنبھے کا سوال ہے اگر آپ کرنا چاہیں. جی, شراب نوشی کی بیماری تب بھی بڑھ رہی ہوتی ہے جب آپ شراب نہیں پی رہے ہوتے. ڈرائی ڈرنک ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ڈرائی ڈرنک والی بات یہ ہے کہ ان کے کچھ جو آکورڈنیس ہے, جو نروسنیس ہے, جو سمٹمز ہیں برقرار ہوتے ہیں, لیکن ان کے لیور میں جو الکوہل پروسیسنگ یونٹ ہے وہ جب بگڑنا شروع ہوتا ہے اور شراب آپ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ جو یونٹ ہے وہ اس کی کارکردگی دن بدن اور خراب ہوتی چلی جاتی ہے, حالانکہ بندہ شراب نہیں پی رہا. لیکن کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کارکردگی خراب ہو گئی ہے؟ کیونکہ جب وہ شراب پیتا ہے ٹیسٹ ہو جاتا ہے کہ وہ جو اس کا یونٹ تھا پہلے اگر 50% خراب تھا تو پھر وہ شاید 70% خراب ہو. جو بندہ بھی اس ایک نقطے کو سمجھ جائے کہ الکوہلزم کی بیماری تب بھی بڑھ رہی ہوتی ہے جبکہ کوئی بھی بندہ شراب نہیں پی رہا ہوتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ دل کی بیماری تب بھی بڑھ رہی ہوتی ہے جب آپ اپنے کولیسٹرول کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ میڈیسن کھا رہے ہوتے ہیں. ڈائبٹیز کی بیماری تب بھی بڑھ رہی ہوتی ہے جب آپ انسولین لگا رہے ہوتے ہیں یا آپ گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں. تو ٹیکنیکلی پرائمری کرونک النیسز جو ہیں یہ بڑھ رہی ہوتی ہیں اور ہم ایسے جتن کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کم سے کم ہارم ریڈکشن کی طرح ریٹارڈ کر دیں, ریٹارڈ کر دیں. اور ایسا ہم بہت کامیابی سے کر سکتے ہیں کہ پرائمری کرونک النیسز ان کو کہتے ہیں جن کی کوئی وجہ نہیں ہوتی. الکوہلزم کی بھی کوئی وجہ نہیں ہوتی, یعنی جو اس کا جسمانی پارٹ ہے کہ کیوں الکوہلزم ہو جاتا ہے اور یہ جو پروسیسنگ یونٹ جو خراب ہوتا ہے تو اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی سوائے یہ کہ جین میں ہوتی ہے. ڈائبٹیز کی کوئی وجہ نہیں ہوتی, بلڈ پریشر اونچا ہونے کی, دل کی بیماری, یہ جینز میں چیزیں ہیں. اور یہ پرائمری ان کو اس لیے کہا جاتا ہے جیسے پرائمری ایجوکیشن ہے تو اس کا مطلب اس سے پہلے کوئی ایجوکیشن نہیں ہوتی, پھر سیکنڈری ایجوکیشن ہوتی ہے. تو سیکنڈری یعنی پرائمری بیماری وہ جسم میں ہوتی ہے یعنی لیور میں ہوتی ہے تو شراب نوشی کی بیماری ہو گئی. اور سیکنڈری جو ہے وہ سائیکولوجیکل ہے کہ مت ماری گئی, بندے کی حرکات اچھی نہیں رہی, اس کے بیہیویئر اچھے نہیں رہے, اس کے تعلقات اچھے نہیں رہے, اس کے لڑائی جھگڑے ہوئے. اور پھر یہ ٹرشری ہے کہ گھر والوں کو لپیٹے میں لے لیتی ہے, جیسے جنگل کی آگ کی طرح یہ پھیلنی شروع ہوتی ہے. پھر ارد گرد کے لوگ متاثر ہونے شروع ہوتے ہیں, سڑک پہ راہگیروں پہ اثر پڑتا ہے. اور پھر یہ آگے معاملہ روحانی تباہی تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ انسان شیم میں بہت گھس جاتا ہے, ہر کوئی اس کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے. تو یہ پھر ایک طرح سے روحانی تباہی ہو جاتی ہے, سیلف اسٹیم بڑی پور ہو جاتی ہے. اور محض ان کو کچھ اچھا محسوس کرنے کے لیے بھی صبح شام
पीना पड़ता है। मिस महविश, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? जी डॉक्टर साहब, आपने अर्ज़ की थी अभी कि माहौल बदलने से भी, दोस्त अहबाब बदलने से भी ये चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और बहुत से साइकोलॉजिस्ट, बहुत से इमर्जिंग साइकोलॉजिस्ट हमें ये कहते हैं कि आप लोग बात करते हैं डिजीज़ कॉन्सेप्ट पे, हम लोग नहीं मानते, इट इज़ प्योरली इन्वायरमेंटल। और कुछ इंटरनेशनल रिसर्च भी मैंने पढ़ी हैं कि बहुत रेगुलर ड्रिंकर्स कंसनट्रेटेड अल्कोहल को जो कंज्यूम करते हैं ओवर द ईयर्स रेगुलरली, वो भी कभी भी अल्कोहलिक या डिपेंडेंट नहीं होते हैं, उनके अंदर कोई भी इस तरह की चीज़ या चेंजेस डेवलप नहीं होते। तो हाउ कैन वी से दैट इट इज़ फिजिकल, हालांकि ये चेंजेस या रिसर्चेज हमें बता रही हैं कि इट इज़ इन्वायरमेंटल। अच्छा, ये कहीं कहीं कंट्रोवर्सी दुनिया में पाई जाती है कि लोग कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादातर लोग शराब पी के महफूज रह सकते हैं तो चंद लोगों को आखिर क्यों अल्कोहलिज्म होगा। तो बाकी बीमारियां भी ऐसे ही हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं उन्हीं हालात में महफूज होते हैं और थोड़े से लोग उन्हीं हालात में किसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। तो जो इसका जो फिजिकल पार्ट है वो तो अब चेक किया जा सकता है। इवन डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो होता है अल्कोहलिज्म का और डायबिटीज़ का, जैसे कोई आपको बेहोशी की हालत में किसी फुटपाथ पे मिलता है और आप उसे अस्पताल लेके जाते हैं, तो जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो इन दो चीज़ों के दरमियान होता है कि आया ये जो बंदा बेहोश है ये डायबिटिक कोमा में है या ये अल्कोहलिज्म की मदोशी में है। ठीक। तो जो मेडिकल लीगल डिपार्टमेंट है फिर वो ब्लड टेस्ट करते हैं, वो लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं और दीगर चीज़ें देखते हैं। अगर उनको शुगर ऊपर मिले और उनको एल्डिहाइड्स ना मिले तो फिर ये डायबिटीज़ है। अगर एल्डिहाइड्स खून में पाए जाते हैं जो कि कीटोन्स हैं जिनको खून में आसानी से चेक किया जाता है, जो भी अल्कोहलिक होता है और शराब पीता है तो उसके खून में कीटोन्स पाए जाते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं जो कि टॉक्सिक मैटर है। और जो लोग भी अल्कोहलिक नहीं होते और शराब पीते हैं तो उनके खून को जब चेक करते हैं तो उसमें कीटोन्स नहीं पाए जाते, यानी एल्डिहाइड नहीं पाई जाती। तो ये तो तय है कि कुछ लोग जब शराब पीते हैं तो उनके खून में जहरीले मादे पाए जाते हैं, कुछ लोग जब शराब पीते हैं तो उनके खून में जहरीले मादे नहीं पाए जाते। और जो लोग अल्कोहलिक नहीं होते वो लोग चल फिर सकते हैं, कामकाज कर सकते हैं, गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, चे जाए कि उन्होंने मॉडरेट ड्रिंकिंग की हो, वरना फिर वो ज़रा थोड़े सिडेटेड होते हैं, फिर उनको गुनूदगी सी होती है। लेकिन उनके अंदर जो उनकी 5 सेंसेस हैं वो ठीक काम कर रही होती हैं। सो एक नॉर्मल ड्रिंकर में और एक जो अल्कोहलिक है फ़र्क किया जा सकता है। रूल ऑफ थंब ये है कि जिस पे उंगली उठ गई वो अल्कोहलिक है और जिस पे उंगली नहीं उठती, अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि उंगली उठ जाएगी, वो वाला तो नहीं आपके ज़हन में आ रहा कि बाद लोग उंगली के उठने का इंतजार। सर अंपायर की बात कर रहे हैं? अंपायर की बात करते हैं। सर ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस जो है, ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस जब भी कोई होता है तो असर तो पड़ता है, हमारी जो ट्रैफिक में जो भी निज़ाम है वो मुतासिर होता है और फिर उसको वो उसके ब्रेथ एनालाइजर और वो चीज़ें भी चेक करते हैं। और एक और बात डॉक्टर साहब वो ये कि पर से इफ वी से दैट इट इज़ अ करेक्टेड इफेक्ट in the domain of doctors, when the doctor is going to treat it, he is going to treat it as a disease. Always ये डिसीज है, यानी ईज में नहीं है वो बंदा और उसकी फैमिली भी ईज में नहीं है। आप यूँ समझिए कि अगर कोई सुर्ख बत्ती काटता है और कामयाबी से सुर्ख बत्ती काट के निकल जाता है तो वो डेविएंट है, वो कानून के खिलाफ चल रहा है। लेकिन अगर कोई लाल बत्ती काटते हुए चौक में किसी दूसरी व्हीकल से टकरा जाता है और जख्मी हो जाता है तो फिर वो मरीज है। अब आप उसका चलान तो नहीं करेंगे मेरा ख्याल है, अब आप उसको पेनलाइज तो नहीं करेंगे, अब आप उसे अस्पताल में ले जाके एक इज़्ज़त आबरू से उसका इलाज करेंगे और उसको आइंदा जो है शराब से बचने के तरीके बताएंगे ना, क्योंकि वो तो अब शराब का रसिया है, उसको शराब बहुत अच्छी लगती है, उसको बहुत पसंद है और आपने उसको हकायक बताने हैं कि वो बावजूद इसके कि उसको शराब बहुत अच्छी लगती है, अपने नफ़ा नुकसान में, अपने ख़ानदान के नफ़ा नुकसान में वो उसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और इलाज भी यहीं से शुरू होता है, जब कोई शराब छोड़ता है और उसकी ज़िंदगी में उदासी छा जाती है, एम्प्टीनेस आ जाती है
اسے کچھ اچھا نہیں لگتا, اسے کچھ مزے کا نہیں لگتا, تو پھر کاؤنسلنگ ہے جو اس کی زندگی میں واپس رونق لاتی ہے. دیکھیں جب بھی کوئی بندے کی زندگی میں شراب آتی ہے اور وہ الکوہلک بن جاتا ہے تو اس کی زندگی میں سے ہر دوسری چیز نکل جاتی ہے, خالی شراب ہی اس کے لیے کافی ہے. لیکن جب شراب اس کی زندگی سے نکل جاتی ہے تو اس کو پھر ایک جہان اپنی زندگی میں لانا پڑتا ہے. اس کو تو پہاڑوں سے گلیشیئر بھی گھسیٹ کے لانا پڑتے ہیں اپنی زندگی میں ٹھنڈک پیدا کرنے. صرف شراب اور آپ کا دونوں کا سوال میں معذرت چاہتا ہوں دونوں کو, میں جو ہے آئی واز کٹنگ اٹ. ایک بریک بھی ہم لیں گے, مگر جانے سے پہلے میں یہ ایک بات سے ذکر کرنا چاہوں گا. کچھ لوگ جو ہے وہ شراب کے اتنے رسیا ہوتے ہیں, اتنے پسند کرتے ہیں کہ وہ رہ نہیں سکتے اس کے بغیر. جیسے ایک شخص تھا تو جب بھی جاتا تھا پب میں جاتا تھا تو کہتا تھا کہ 3 مجھے پیگس چاہیے. تو ان سے پوچھتے تھے 3 پیگس کیوں؟ کہتے ہیں ہم دوست تھے, ہم مل کے پیتے تھے, بڑا مزہ آتا تھا, بڑی رونقیں تھیں. وہ دوست چلے گئے ہیں تو مگر ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا اور میں نے اپنے اوپر یہ لاگو کیا ہے کہ جب بھی پیوں گا ان کے ساتھ پیوں گا تو مجھے 3 پیگ لا کے دے دو. تو اس کا یہی وتیرہ تھا, یہی تھا طریقہ کار. تو ایک دن وہ گیا تو اس نے کہا کہ بھئی 2 پیگ لاؤ. تو بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے کہا بھی تمہارا کوئی دوست فوت تو نہیں ہو گیا, کیا ہو گیا؟ اس نے کہا نہیں, وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, میں نے پینی چھوڑ دی. تو اس میں بات کریں گے بعد میں, اور آپ کا بہت شکریہ. اس میں ایک لطیفہ ویسے میں بھی سناؤں گا بعد جی. تو وہ یہ کہ ایک سردار جی جو میرے دوستی ہیں تو وہ ایک دن بیٹھے اپنا بہت غصے میں شراب کو کچھ برا بلا کہہ رہے تھے اور اپنے سامنے پڑی ہوئی شراب کی کچھ بوتلوں کے اوپر وہ بطور خاص ناراض تھے. تو ایک شراب کی خالی بوتل انہوں نے اٹھائی اور دیوار پہ پٹک کے دی. کہتے یہ تم ہو, جب میں نے تمہیں پیا تھا تو میری نوکری گئی تھی. اور پھر انہوں نے دوسری شراب کی خالی بوتل اٹھائی اور اس کو دوسری دیوار پہ پٹکا. انہوں نے یہ تم ہو جس کی وجہ سے میری بیوی چلی گئی تھی. پھر انہوں نے تیسری شراب کی بھری ہوئی بوتل کی طرف دیکھا, کہتا تو پرا ہو جا, تو اللہ کچھ نہیں کرتا. ہمارے پاس کئی دفعہ لوگ بھی تشریف لاتے ہیں, بیگمان تشریف لاتی ہیں مریضوں کی, اور وہ کہتی ہیں معاملہ یہاں سے کئی دفعہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ اینگر مینجمنٹ کا ایشو ہے. یہ تو کاؤنسلنگ کرتے کرتے بات کرتے کرتے ہم انہیں واضح کر پاتے ہیں کہ یہ جو اصل جڑ ہے مسئلے کی وہ تو الکوہلزم ہے, جہاں سے یہ شدید غصہ ابھر رہا ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ 1956-57 میں جب پہلی دفعہ ڈیزیز کانسیپٹ آیا کہ یہ ایک بیماری ہے, اینڈ دیٹ ٹو اے فزیکل ڈس آرڈر, یہ ایک جسمانی میٹابولک ڈس آرڈر ہے. یہ WHO نے تسلیم جب کیا 1957 باقاعدہ, یعنی اس سے پہلے یہ کنٹروورسی تھی کہ یہ کوئی کردار کی خرابی ہے یا یہ واقعی کوئی ایکچوئل فزیکل بیماری ہے جو کہ بہت بھلے لوگوں کو بھی ہو جاتی ہے اور وہ ان کے مزاج بگڑ جاتے ہیں, ان کے موڈ خراب ہو جاتے ہیں. اور سر اس کے بعد جب اسے بیماری ڈاکٹرز کی کمیونٹی میں اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے مان لیا تو اگلے 30-40 سال میں یہ دیکھنے میں آیا کہ جو پریکٹیشنرز تھے, نشے کی بیماری کے ڈاکٹرز تھے, سائیکالوجسٹ حضرات تھے, ان میں سے کچھ لوگوں کا جھکاؤ علاج میں ایشو اورینٹیشن تھا کہ وہ مریض کی زندگی میں پائے جانے والے ایشوز جیسے میرٹل ریلیشن شپ, مالی حالات, رشتے ناتے, ان چیزوں پر کام کرتے تھے. اور دوسری طرف پریکٹیشنرز کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ٹاسک اورینٹڈ ٹریٹمنٹ, یعنی وہ نشے کی بیماری کو بیماری سمجھ کے اس پر کام کرتے تھے اور مریض کو ادب سے, شفقت سے کچھ ٹاسک میں سے گزارا جاتا تھا. اور بعد میں یہ دیکھنے کا موقع ملا کہ بیماری کو بیماری سمجھ کے اور ٹاسک اورینٹیشن کے تھرو جو ٹریٹمنٹ کیا گیا اس میں کامیابی کی شرح بہت زیادہ تھی. اور جب ایشوز پر بہت توجہ دی گئی اور انہیں ہی حل کرنے پر زور لگایا گیا تو اس میں کامیابی کی شرح بہت کم تھی, یعنی نہ ہونے کے برابر. تو اس سے بھی یہ واضح ہوا اور اس بات کو, اس سچ کو تقویت ملی کہ شراب کی بیماری ایک جسمانی بیماری ہے. اس کے نتیجے میں بعد میں نفسیاتی اور جذباتی اور رشتے ناتوں کی صحت میں خرابی پیدا ہوتی ہے. بٹ ٹو بگن ود اٹ از اے فزیکل میٹابولک ڈس آرڈر. قریب ترین آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ڈائبٹیز جیسی بیماری ہے. اس لیے ہمارے ٹوین ہاسپٹلز ولنگ ویز کے جو ہیں وہ ڈائبٹیز کے ہاسپٹل ہیں, کیونکہ ڈائبٹیز میں ایک نظام ہوتا ہے جسم میں جو بگڑ جاتا ہے تو ڈائبٹیز ہوتی ہے. اور جب وہ نظام بگڑ جاتا ہے تو لوگ مٹھائی اور میٹھی چیزیں اور روٹی چاول بھی کھائیں تو ان کی بلڈ شوگر بڑھ جاتی ہے. لیکن ڈائبٹیز میں پھر ایسے علاج موجود ہیں جیسے انسولین یا ایسی گولیاں جو جسم میں انسولین کو بڑھاتی ہیں. ایسی ہی بیماری الکوہلزم ہے. یہ ڈائبٹیز جیسی ایک اور بیماری ہے جس میں جسم میں نظام شراب پینے کے لیے سیف نہیں رہتا, فٹ نہیں رہتا,
اور اس کے باوجود چونکہ شوق بہت ہوتا ہے، جو شراب پیتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کا شوق بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ ویسے ہی ہے جیسے لوگ مٹھائیاں کھاتے ہیں، شوق جب عروج پہ پہنچ جاتا ہے تو ڈائبٹیز ہوتی ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ نے مٹھائی نہیں کھانی. اسی طرح جب کسی کا شوق شراب کے حوالے سے اپنے عروج پر ہوتا ہے تو ڈاکٹر سے بتاتا ہے کہ اب آپ شراب نہیں پی سکتے. کئی دفعہ تو میرے پاس آتے ہیں تو میں بڑا پہلے افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ بھئی بڑا افسوس ہوا، اٹ از ویری انفارچونیٹ، کیونکہ وہ یہی لینگویج سمجھتے ہیں کہ آپ کا شوق بہت ہے شراب کا لیکن اب آپ پی نہیں سکتے. کہتا ہے میں بھی سوچ رہا تھا کہ برکت نہیں رہی کوئی شراب دے مطلب ان کو گل نہیں پاندی تو نشے میں برکت نہیں رہی. تو وہ اس طرح کی باتیں بالکل آنیسٹلی وہ اسی طرح نارمل طریقے سے کرتے ہیں. ہر انسان اپنے پرسپیکٹیو سے بات کر رہا ہوتا ہے. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ شراب کے نام سے ہی وہ ان کو کرنٹ لگ جاتا ہے اور وہ شراب پینے والوں کو بھی بہت برا بھلا کہتے ہیں، لیکن کسی کو برا بھلا کہنے سے آپ اس کی اصلاح نہیں کر سکتے. جب تک آپ ایمبریس نہیں کرتے، آپ گناہ سے نفرت کرتے ہیں، گناہ گار سے نہیں کرتے. آپ شراب سے نفرت کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، پر آپ شراب پینے والے سے نفرت نہیں کرتے، آپ اسے ایمبریس کر کے اس کی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں. سو بیماری کا جو کانسیپٹ ہے وہ ذرا تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ آسانی سے اگر آپ ڈائبٹیز سے اس کا مقابلہ کرنا شروع کر دیں یا ہارٹ ڈیزیز سے مقابلہ کرنا شروع کر دیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طرح کولیسٹرول بڑھتا ہے اور وہ خون کی نالیوں کے اندر جمتا ہے، اور پھر کس طرح وہ دل کی بیماری کا آغاز ہوتا ہے، پھر اس کی زندگی پہ اور دماغ پہ اثرات ہوتے ہیں جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے دل کی بیماری ہو گئی ہے. تو تمام پرائمری کرونک النیسز میں علاج بنیادی طور پر لائف سٹائل چینج میں ہوتا ہے. کچھ ادویات ہوتی ہیں جو مدد کرتی ہیں جیسے ڈائبٹیز میں، اسی طرح کچھ ادویات ہیں جو مدد کرتی ہیں الکوہلزم سے نکلنے میں. ان میں وہ ادویات کے لیے لازم ہے کہ آپ شراب چھوڑ کے ہی وہ ادویات استعمال کر سکتے ہیں. شراب پیتے پیتے ان میں سے زیادہ تر ادویات آپ استعمال نہیں کر سکتے. اگر آپ شراب پیتے پیتے اینٹی ڈپریسنٹ لیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو خام خواہ اینٹی ڈپریسنٹ کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوں گے اور آپ کی ڈپریشن ٹھیک نہیں ہوگی، کیونکہ ڈپریشن تو الکوہل کاز کر رہی ہے جو کہ ایک بڑا اسٹرانگ کیمیکل ایجنٹ ہے. یعنی الکوہل سے جب ایلڈیہائیڈ بنتی ہے تو ڈپریشن ہوتی ہے. جب تک الکوہل سے ایلڈیہائیڈ نہیں بنتی تو تب تک کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب ایلڈیہائیڈ ڈپریشن کاز کر رہی ہو جو کہ ایک بڑا اسٹرانگ ایجنٹ ہے، تو ایک عام اینٹی ڈپریسنٹ جو اثر کرتے کرتے 3 ہفتے لے لیتا ہے، مائلڈر فارم ہوتی ہے اگرچہ وہ ایڈکٹیو نہیں ہوتے، تو پھر جو کوئی ڈاکٹر کسی الکوہل کے مریض کو اگر اینٹی ڈپریسنٹ دیتا ہے اور ساتھ کہتا ہے کم پیا کریں تو یہ بہت رسمی بات ہے، اس پہ کوئی عمل نہیں ہوتا. سر اس میں یہ بھی تو پرابلم ہوتی ہے کہ جو آپ نے بتایا نمایاں لوگ ہوتے ہیں، بڑے کہیں ایسے کارنامے انجام دے رہے ہوتے ہیں زندگی میں، وہی جب ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں تو وہ ڈاکٹر کو ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ڈاکٹر بھی ان سے کھل کے نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں اچھا آپ شراب کم کر لیں مگر یہ دوائیاں بھی لے لیں. دیکھیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر بڑے معصوم لوگ ہوتے ہیں، ان کو بات کرنے میں بڑی ہیزیٹیشن بھی ہوتی ہے. وہ لوگوں کو بتا نہیں سکتے کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے، وہ لوگوں کہتے ہیں آپ کو ٹچ اپ ڈائبٹیز ہے. وہ لوگوں کو بتا نہیں سکتے کہ آپ کو دل کی بیماری ہے، وہ کہتے ہیں آپ کا دل کا تھوڑا مسئلہ ہے. اسی طرح وہ لوگوں کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ الکوہلزم میں ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹرز کو سچ بولنا چاہیے، اور ان کے ایک سچ سے کسی کو وقتی صدمہ ہو سکتا ہے لیکن اس کی زندگی بچ سکتی ہے. سو ڈاکٹرز کا کام ہے میٹر آف فیکٹ چیزوں کو بتانا، جیسا کہ چیزیں ہیں ویسا بتانا. جب لوگوں کو ڈائبٹیز کا صرف پتہ چلتا ہے جی تو ڈائبٹیز ہوئے 10 سال ہو چکے ہوتے ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹچ آف ڈائبٹیز ہے؟ تو ڈائبٹیز ہو یا دل کی بیماری ہو یا الکوہلزم ہو، یہ تھوڑی یا زیادہ نہیں ہوتی ہے، یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. جیسے آپ کسی کو کبھی کہتے ہیں کہ آپ کو معمولی سی پریگننسی ہے. سر وہ ایسی اگر ہم بات کریں علامتوں کی تو ایسی کون سی علامتیں ہیں جو کوئی بھی شخص پہچان سکتا ہے کہ یہ علامتیں الکوہلزم کی، کہ جو اگر کسی شخص میں ہیں تو اس کو علاج کی ضرورت ہے یا اب وہ الکوہل سیفلی کنزیوم نہیں کر سکتا؟ دیکھیں پہلی بات تو جیسے میں نے کہا تھا رول آف تھم ہے کہ اگر انگلی اٹھ گئی ہے کسی کی ڈرنکنگ پر تو سمجھیں یہ الکوہلزم ہے اور اس کا کوئی چارہ کر لیں.
لیکن اگر اس کے علاوہ آپ کو کچھ اور بھی تکلیفیں پہنچتی ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص ہر وقت اس تلاش میں رہتا ہے کہ ڈرنکنگ کا موقع ملے اور وہ ڈرنکنگ کی فیور میں دوسرے کام چھوڑ دیتا ہے یا صبح اٹھ کے ڈرنکنگ شروع کر دیتا ہے یا اپنی ڈرنکنگ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص آپ کو ڈرنکنگ اپنی کنٹرول کرتا نظر آئے، تو بھی قابو کرتا نظر آئے، تو سمجھے کہ وہ الکوہلزم ہے، کیونکہ جسے الکوہلزم نہیں ہوتا وہ تیسرا یا چوتھا ڈرنک نہیں لے سکتا. آپ یاد رکھیں جیسے آپ پانی کے 18 گلاس تو نہیں آپ پی سکتے، لیکن آپ شراب کے 18 گلاس پی سکتے ہیں، کیونکہ وہ اندر سے اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو جب کوئی چیز اندر سے اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے، اندر سے کھینچ رہی ہوتی ہے، سک ان کر رہی ہوتی ہے، الڈیہائیڈ آپ کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ اور ڈرنک کرو ورنہ تمہارا سر دکھے گا. سو جو ہینگ اوور ہوتا ہے تو بھی لوگ پھر زیادہ پیتے ہیں. تو یہ جیسے گرمیوں میں ہمیں پیاس زیادہ لگتی ہے تو سردیوں میں تو ہم زیادہ پانی نہیں پیتے. تو یہ پیاس کی طرح ہوتی ہے، ایک نہ بجھنے والی پیاس کی طرح ہوتی ہے، جسے ہم شراب نوشی کے بجائے بلا نوشی کہتے ہیں. برین میں بھی کچھ، چونکہ موڈ کی بات ہم نے شروع میں کی کہ جن کو موڈ ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں تو چانسز بڑھ جاتے ہیں ان کے شراب کی طرف آنے کے، تو وہاں پر ان کا موڈ سیٹل ہو رہا ہوتا ہے جب وہ شراب لے رہے ہوتے ہیں. جب وہ شراب چھوڑتے ہیں تو موڈ پرابلمس ایز اٹ از اس سے بھی بڑھ کر آئی بھی ہوتی. برین میں کیا میکانزم ہوتا ہے جو موڈ کو؟ دیکھیں، پہلی بات ہے کہ جب کوئی شراب پیتا ہے تو وہ ریلیکس ہوتا ہے، چونکہ یہ سٹریس کو ریلیو کرنے والی، ریلیکس کرنے والی، کانفیڈنس دینے والی چیز ہے اگر الکوہلزم نہ ہو. لیکن رات کو کوئی شراب پیتا ہے، اچھا فیل کرتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو وہ پچھلے دن جیسے صبح اٹھا تھا تو ویسا ہی ہوگا. لیکن اگر کسی کے اندر الکوہلزم آ جائے اور صبح اٹھنے پہ اس کے خون میں الڈیہائیڈ ابھی سرکولیٹ کر رہی ہو تو ہینگ اوور ہوگا، ڈیفیکلٹیز ہوں گی، موڈ خراب ہوگا اور دن بدن یہ معاملہ بڑھتا چلا جائے گا. تو وہ لوگ جو شام کو خراب موڈ میں شراب پیتے ہیں تو موڈ اچھا ہو جاتا ہے اور صبح نارمل موڈ سے اٹھتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ لوگ جو شام کو شراب پیتے ہیں تو صبح اٹھتے ہیں تو موڈ بڑا خراب ہوتا ہے اور اس موڈ کو بہلانے کے لیے، سنوارنے کے لیے ان کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور ان کا دن پھر دیر سے شروع ہونے لگتا ہے اور وہ دیر سے دفتر جانے لگتے ہیں. اور ایسے لوگ اکثر وہ ہوتے ہیں جن کے دفتر میں دوسرے لوگ جو ہے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے ماتحت، اور وہ پھر 3-4 بجے اپنے دفتر پہنچتے ہیں، کچھ معاملات کو دیکھتے ہیں. وہ جو آپ نے ایک نئی ٹرم، فلاں یہ ڈپارٹمنٹ دیکھتے ہیں، فلاں یہ چیز دیکھتے ہیں. تو جن کے آباء و اجداد نے کچھ بڑے کاروبار سیٹ کیے ہوتے ہیں تو ان کے بچے جب مونٹریال سے پڑھ کے آتے ہیں تو پھر وہ کاروبار کو دیکھتے ہیں. دیکھنے کا مطلب ہے بس دیکھ لیا. تو وہ اپنے کاروبار کو دیکھتے ہیں، پھر لوگ ان کو دیکھتے ہیں. سو دیکھنا نہیں ہوتا، کاروبار کرنا ہوتا ہے، ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے، اسے دیکھنا نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ سر ہوا آپ کی بات سے میں نے اندازہ لگایا کہ الکوہل سے جو برین کیمیکلز مینیپولیٹ ہوتے ہیں وہ ایگزیکٹلی وہی ہوتے ہیں جو موڈ کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو کیمیکل باہر سے ہم لیتے ہیں تو اس سے ہمارا موڈ مزاج بدلتا ہے. تو آپ سمجھے کہ وہ کیمیکل جو ہم باہر سے لے رہے ہیں وہ ہم شکل ہیں ان کیمیکلز کے جو کہ ہمارے اندر قدرتی طور پر ہمارے موڈ کو اچھا لگتے ہیں. یہ بہروپیہ کیمیکل ہوتے ہیں. بہروپیہ سمجھ میرے روپ بھرا ہوتا ہے. تو ہمارا جسم ایسے کیمیکلز کی شکل سے دھوکہ کھاتا ہے. جیسے آپ کیفین جب لیتے ہیں چائے کافی میں اور وہ ہمارے دماغ میں جا کے اثر کرتی ہے تو وہ اس وجہ سے کہ ہمارا دماغ دھوکہ کھا جاتا ہے کیونکہ کیفین کی شکل ایک ہمارے اندر جو کیمیکل سے ملتی ہے اور جو اندر کیمیکل ہے اس کا فرض یہ ہے کہ ہمیں بتائے کہ تم تھکے ہوئے ہو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، تم سو جاؤ. جبکہ کیفین جو باہر کا کیمیکل ہے اور ہم شکل ہے وہ اندر جا کے تو نیا پیغام دیتا ہے، کہتا ہے تم تھکے ہوئے نہیں ہو اور تم فریش ہو، تمہیں نیند کی ضرورت نہیں، تم یہ کام کرو. سر میرا یہاں پہ ایک مجھے کوشچن میرے مائنڈ میں آ رہا ہے کہ جس طرح سے فیملیز اپنے لو ون کو لے کر آتی ہیں اور ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ پرائمری پروگریسو ڈیزیز ہے تو وہ یوزلی اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ فیملی کا بھی ٹریٹمنٹ میں آنا ضروری ہے، لیکن وہ کاؤنسلنگ میں آنے سے اوائڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پیشنٹ آپ کے حوالے، آپ اس کو ٹھیک کر کے ہمیں دے دیں. لیکن فیملی کی کاؤنسلنگ پہ کتنی امپورٹنس رکھتی ہے، آپ اس کے بارے میں؟ دیکھیے یہ شیڈو النیس ہے جو فیملی میں چلی گئی ہوتی ہے اور اس شیڈو النیس کو اگر ہم ٹریٹ نہیں کریں گے تو پیشنٹ اگر شراب چھوڑے گا تو واپس گھر والے اسے پھر شراب کی طرف
راغب کریں گے اپنے رویوں سے، کیونکہ جب روگ لگ جاتا ہے تو یہ ایک ضرورت سی بن جاتی ہے کہ پیشنٹ ان کو کچھ نہ کچھ ٹربل دیتا رہے، کیونکہ اس سے انہیں اپنی افادیت کا احساس ہوتا ہے. سو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بیماری کے دو حصے ہیں. ایک بیماری کا حصہ ہے جو مریض کے اندر ہے، جو آپ نے وہاں علاج کرنا ہے، اور ایک بیماری کا حصہ ہے جو فیملی میں سرائیت کر چکا ہے تو اس کا علاج کرنا ہے. اور فیملی کا علاج جتنا پہلے ہوگا مریض کا علاج اتنا ہی کارآمد ہوگا. اب یہاں ایک سوال جو سلطانی صاحب کرنا چاہتے ہیں وہ میرے خیال لے لیا جائے، کیونکہ سر تو میرا یہ کویسچن ہے کہ کوئی ایسا اسکیل کیا موجود ہے جس سے ہم ڈیفائن کر سکیں کہ یہ شخص الکوہولک ہوگا یا نہیں ہوگا. اور دوسرا ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد جب ٹریٹمنٹ ہو جاتے ہیں تو لوگوں کی لائف میں وہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ مزہ نہیں رہتا، وہ لیول نہیں ہے ان کے ساتھ. ہم جب الکوہولک تھے تو وہ وہاں پہ ہم اپنے سارے کام کر لیتے تھے، لیکن ابھی ہم وہ ایسے. میں آپ کے بعد والے سوال کا جواب پہلے دوں گا کہ جب ایبسٹیننس میں لوگ جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں، فیملی سمجھتی ہے کہ مسئلہ حل ہو گیا، یعنی شراب چھوڑ دی، لیکن مریض کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس کی شاپنگ ابھی باقی ہے. اور جب ایبسٹیننس میں ہوتے ہیں، سٹک ہوتے ہیں، تو زندگی تکلیف میں ہوتی ہے، تو علاج سے، کاؤنسلنگ سے اس زندگی میں دوبارہ رونق لائی جاتی ہے اور اس کو سوبر بنایا جاتا ہے، جسے سوبرائٹی کے لفظ سے آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو ایبسٹیننس سے سوبرائٹی تک کا سفر کرنا بھی ضروری ہے. جیسے کئی دفعہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اچانک شراب چھوڑ دیتے ہیں. امریکہ کے صدر جارج بش ایسے تھے جنہوں نے کوئی 40 سال پہلے اچانک شراب چھوڑ دی تھی، لیکن وہ سوبر نہیں ہوئے، وہ سٹک تھے، وہ دنیا میں لڑائی جھگڑا ہی کرتے رہے. تو ایسے لوگ جو شراب اچانک بھی چھوڑ دیتے ہیں یا موجزانہ طور پر چھوڑ دیتے ہیں یا کسی سبز روشنی کو دیکھ کے چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی بہت کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی زندگی کو دوبارہ مزیدار بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس بٹرنس کو کم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ شراب کی بیماری میں بٹرنس آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے. اگر آپ کسی الکوہولک کو دیکھیں جو سرے شام شراب پی رہا تھا تو رات گئے اس کے چہرے پہ جو تلخی ہے وہ بہت عیاں ہوتی ہے، حالانکہ اس کو اتنی شراب پینے کے بعد کچھ تو پرسکون ہونا چاہیے، لیکن وہ اپنے گھر والوں کی زندگی کو اجیرن کر رہا ہوتا ہے. اس کے بیوی بچے کمروں میں دبک کر دروازے بند کر کے بیٹھتے ہیں اور وہ دروازے تھپتھپا رہا ہوتا ہے. اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کے پاس اس حالت میں بات کروں، لیکن بچے اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ اس حالت سے بدر کے تو دور جو ہے بھاگ کے وہ تو چھپ جاتے ہیں باتھ روموں میں. سر یہ جو ایک بات کر رہے تھے اسکیل کی، تو یہ ایک کیج کا جو ہے وہ کانسیپٹ جو ہے وہ ذرا بتائیے. واٹ از کیج کویسچنیئر؟ دیکھیں اسکیل ایز سچ تو جسے کہتے ہیں نا آبویس ہے، جو لوگ مائکرو الکوہولزم سے میکرو الکوہولزم تک. مائکرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ قابل قبول ہے، مائکرو کا مطلب بہت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ جو لوگ اونچے سنگھاسن پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جنہوں نے اونچے درجے کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اگر وہ مائکرو الکوہولزم میں ہو تو وہ غلط فیصلے کریں گے. مثال کے طور پر جہاز چلاتے ہوئے یا انٹرنیشنل لیول پہ ٹاکس کرتے ہوئے. میکرو کا مطلب ہے کہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا گل بمب ہو گئی، مطلب سب کو پتہ چل گیا ہے، آشکار ہو گئی ہے. لیکن ایسے کویسچنرز ہیں ہمارے ولنگ بیس کے کویسچنرز ایسے موجود ہیں جس میں کوئی 50 کویسچنز ہیں جو کہ آپ کرتے ہیں ایکسیڈنٹس کے بارے میں جو انڈر دی انفلوئنس کیے تھے اور لوگوں سے ناراضگیاں پیدا کی تھیں، تباہیاں کی تھیں، بربادیاں کی تھیں. تو وہ سارے کویسچنر موجود ہیں جن میں آپ ایگزیکٹلی گیج کر سکتے ہیں کہ 1 to 10 کے اسکیل پہ کہاں ہے الکوہولزم. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ الکوہولزم میں 2 معاملات ہیں جو زندگی کے لیے بے پناہ خطرہ پیدا کرتے ہیں. ایک ہے الڈیہائیڈ کا پیدا ہونا، جس سے کہ انسان کی سوشل لائف خراب ہو جاتی ہے، بدنام ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اور اس کی منزل ری ہیب سینٹر ہے. اور دوسرا وہ ہے جس کا جو لیور ہے وہ شراب کو ڈی ٹاکسیفائی کرتے کرتے اوور ٹائم تھک جاتا ہے اور سیروسس ہو جاتا ہے، تو وہ ہسپتال کی کسی میڈیکل وارڈ میں جاتا ہے جہاں اس کے پیٹ میں پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ مجھے بتا دیجئے کہ دونوں میں سے کون سی سچویشن ہے
جو کسی بھلے آدمی کے لیے پریفریبل ہوگی. یاد رکھیے شراب پینے والے بھی بھلے آدمی ہی ہوتے ہیں. ہم نفرت سے کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے. ہمیں ان کے پہلوؤں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان سے محبت کو برقرار رکھیں, محبت کو پہلے رکھیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کی ہر بات مانیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے ساتھ شراب کے معاملے میں تعاون کریں. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم ان کی ذمہ داریاں اپنے کندھے پہ اٹھا لیں. اگر شراب کا مزہ وہ لیتے ہیں تو شراب کی تکلیفیں بھی پھر انہی کو لینی چاہیے, کیونکہ وہی ان تکلیفوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پر اہل خانہ خود انہیں تکلیفیں نہیں دے سکتے. ایک بنیادی جو رسپیکٹ کا پہلو ہے, جو ان کی ڈگنیٹی ہے, وہ خراب نہیں کرنی. اور ڈگنیٹی خراب کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان سے اس بارے میں بات ہی نہ کریں کہ یہ ہمارے گھر کے بڑے ہیں تو ان سے ہم شراب کے بارے میں بات نہ کریں. یہ کوئی ادب نہیں ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو زندگی میں ایک بیماری کے اندر بے یار و مددگار چھوڑ دیں, یا یہ کہیں کہ اچھا اب تو وہ 70 سال کے ہو گئے ہیں تو اب ہم انہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے, وہ جس چیز میں خوش ہیں وہ کرتے رہیں, اور وہ ایک سلو موشن میں خودکشی کر رہے ہیں تو وہ کرتے رہیں. معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہے. جتنی زیادہ معلومات حاصل کی جائیں گی چوائسز اتنی بہتر اور اچھی ہوتی چلی جائیں گی. اور رستے ہیں, بیماری کسی بھی جگہ ہو اس کا علاج ہو سکتا ہے. شراب کی بیماری کا علاج اب ڈائبٹیز سے بہتر ہے, ہارٹ ڈیزیز سے بہتر ہے, بلڈ پریشر سے بہتر ہے. کیونکہ کسی بھی ایسے بندے کو جس کو ڈائبٹیز ہے یا ہارٹ ڈیزیز ہے یا بلڈ پریشر ہے, آپ پہلے جیسا نہیں بنا سکتے. جبکہ شراب کی بیماری میں مبتلا شخص کو آپ نہ صرف پہلے جیسا بنا سکتے ہیں بلکہ پہلے سے بھی اعلیٰ اور عرفہ بنا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ڈائسلفرام, اینٹیبیوز, اس کے متعلق تھوڑا سا بتائیے. یہ اینٹیبیوز ایک ایسی دوا ہے جو کہ لوگ اگر لیں اور صبح کے وقت لیں, کیونکہ صبح کے وقت کم سے کم امکانات ہوتے ہیں لوگوں کے ریلیپس ہونے کے یا شراب پینے کے, تو اگر صبح یہ لیں تو اگلے 3-4 دن تک پھر وہ شراب نہیں پی سکتے, کہ اس سے بڑا سخت ری ایکشن ہوتا ہے. اور سب شراب پینے والے جب یہ جانتے ہیں کہ اس دوائی سے ری ایکشن ہوگا اگر بعد میں شراب پئیں گے تو وہ باز رہتے ہیں. لیکن اگر گھر کا کوئی فرد زبردستی کسی کو اینٹیبیوز دے تو اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. اور اینٹیبیوز وہ شخص جب خود لینا چاہتا ہے, جو کہ کاؤنسلنگ کے ساتھ ساتھ اس کو اینٹیبیوز لینے سے فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن اینٹیبیوز اگر کوئی ظالم بیوی اپنے خاوند کے اوپر نافذ کر دے, مریض ایسا کہتے ہیں, ظالم بیوی, ظالم ڈاکٹر, تو ہم برا نہیں مناتے عام طور پر, وہ لائٹ ہارٹیڈ وے میں یہ باتیں کرتے ہیں. سو اینٹیبیوز ایک بہت زبردست ٹول ہے, لیکن کاؤنسلنگ کے بغیر اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور شراب چھوڑنے کے بعد یہ لیا جا سکتا ہے, شراب پیتے پیتے نہیں لیا جا سکتا. لیکن کچھ میڈیسنز ہیں جیسے نیلوریکس ہے جو کہ نیلورفین ہے یا مورفین کا اینٹی ڈوٹ ہے, وہ شراب پیتے پیتے بھی لی جا سکتی ہے. اس سے شراب کی محبت کم ہوتی ہے. تو اگر کوئی اپنی شراب سے محبت کم کرنا چاہتا ہے یا اگر اپنی کوئی بھی محبت کم کرنا چاہتا ہے تو نیلوریکس ورک کرتی ہے. نیلوریکس ویلنٹائنس ڈے پہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے اگر تھوڑا اس کو کم. ہاں, میں اسی پہلو سے میں یہ بات کر رہی ہوں. اچھا سر, یہ بتائیے کہ ڈی ٹاکسیفیکیشن الکوہولزم میں گھر پہ آؤٹ ڈور بیسس پہ کی جا سکتی ہے یا انڈور پہ ہی ہو سکتی ہے؟ زیادہ تر لوگوں کو ڈی ٹاکسیفیکیشن کی ضرورت نہیں پیش آتی. پھر جو لوگ شراب چھوڑنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا شراب کو کم کر رہے ہوتے ہیں, اگر 30% بھی کوئی کم کر دے اپنی موجودہ کوانٹٹی کو تو اس کو ڈی ٹاکسیفیکیشن کی کو بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوگی. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ڈی ٹاکسیفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ ایسا اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ کر سکتے ہیں. یعنی جسے ہم ڈسٹینٹ ڈی ٹاکسیفیکیشن کہتے ہیں, کہ ہم ٹیلی فونیکلی ان کے فیملی ممبرز کو گائیڈ کرتے ہیں, پہلے ٹریننگ دیتے ہیں کہ ڈی ٹاکسیفیکیشن کا پروسیس کیا ہے, میڈیکیشن کیا ہے, اور اس کے بعد پھر ہم ان کے سپرد دوائیں کر کے اور ڈسٹینس میں ان کے گھر میں 2 چیزیں کی جاتی ہیں. ایک کوارنٹین بنایا جاتا ہے, کوارنٹین گھر کے بزرگوں کی ذمہ داری لگا دی جاتی ہے کہ وہ کوارنٹین بنا دیں کہ باہر کی چیز اندر نہ آئے, اندر کی چیز باہر نہ جائے, کوئی سیل فون نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں, اور اپنے گھر میں ویلنگ ویز بنا دیں ایک چھوٹا سا. اور پھر ٹیلی فونیکلی ہم ان کو میڈیکیٹ کرتے ہیں, وچ از ویری سیف, کیونکہ اب ہمیں 40 سال ہو گئے ہیں یہ ڈی ٹاکسیفیکیشن اور ریہیبلیٹیشن کرتے ہوئے, تو یہ ہمارے لیے کوئی زیادہ بڑا مرحلہ نہیں ہے. اور عموماً مریض کی وائف یا کوئی بھائی جب ہمارے ساتھ کوئی
تھوڑی سی ٹریننگ میں چلا جائے تو ہوم ڈیٹاکسیفیکیشن یا ڈسٹنٹ ڈیٹاکسیفیکیشن جو ہے نا وہ ممکن اور شراب نوشی مکمل طور پہ ختم کر کے سوبر ہونا یہ کتنی دیر کا پروسیس ہے؟ یہ ساری عمر کا پروسیس ہے. ہم سب کی ساری عمر بھی اسی پرپز کے لیے ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنائیں. انسان اس دنیا میں آتا ہے کافی نکمی حالت میں ہوتا ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو سنبھالنا شروع ہوتا ہے, پھر وہ اپنے آپ کو بہتر بنانا شروع ہوتا ہے, پھر وہ اپنے آپ کو بگاڑنا بھی شروع ہو جاتا ہے. لیکن انسان کا اس دنیا میں پرپز ایکچولائزیشن ہے سائیکالوجی کے نقطہ نظر سے, اور انسان نے اپنی اصلاح کرنی ہوتی ہے. دیٹ از آلسو ٹرو فار پیپل ریکورنگ فرام الکوہولزم. انہیں اسکل سیکھنی ہوگی, انہیں ایگزیکٹو اسکل سیکھنی ہوگی, لائف اسکل سیکھنی ہوگی, اسٹریس مینجمنٹ انہیں آنی چاہیے, ان کی لائف میں ڈسپلن آنا چاہیے, تو اس سے مزہ آنا شروع ہو جائے گا. وہ ایک ایسے مزے سے روح شناس ہوں گے جو کبھی بھی شراب سے ان کو نہیں ملا, اور ایک دن وہ واپس مڑ کے اپنے کندھوں سے دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ اب اگر ہمارے پاس چوائس بھی ہو تو ہم شراب نہیں پئیں گے, کیونکہ وہ ریڈنڈنٹ ہو جاتی ہے. اور سر جاتے جاتے یہ بتاتے جائیے کہ 12 اسٹیپ پروگرام اور Al-Anon کا کیا رول ہے اس میں؟ 12 اسٹیپس پروگرام پہ تو میرے خیال پورا ایک پروگرام ہمیں کرنا چاہیے, اور یہ جو 12 قدموں کی تنظیم ہے جسے الکوہولکس انانیمس کہتے ہیں, یہ 3 شراب کا نشہ چھوڑنے والے خود انہوں نے بنائے تھے. کوئی ایک آکسفورڈ گروپ تھا, ان کے اجلاس کے باہر وہ جوتیوں میں بیٹھ کے یہ سیکھا کرتے تھے. تو یہ کچھ پرنسپلز ہیں جو انسان کے اندر شراب کی طلب کو ختم کر دیتے ہیں. یہ 12 قدم ہے جن کا کلیکٹیو ایفیکٹ ہے کہ وہ بالکل انسان کی شراب کی طلب ختم ہو جاتی ہے. تو جو لوگ شراب چھوڑنا چاہتے ہیں وہ یہ 12 قدموں کے پروگرام میں بھی شرکت کرتے ہیں, جو ڈیلی مختلف شہروں میں, پاکستان میں بھی اور بین الاقوامی طور پر بھی یہ میٹنگز ہوتی ہیں. اور یہ فلاحی سے کام ہیں جو کہ لوگ شراب کا نشہ چھوڑنے کے بعد دوسروں کی خدمت کرتے ہیں. خالی نیو یارک میں 4000 جگہوں پہ روزانہ میٹنگ ہوتی ہے. پاکستان میں بھی ہے؟ پاکستان میں اتنی کثرت سے تو نہیں, لیکن لاہور میں کم از کم 4 جگہوں پہ, کراچی میں 10 جگہوں پہ, اسلام آباد میں 3 جگہوں پہ یہ میٹنگ ہوتی ہے, اور یہاں سے بھی رستہ ڈھونڈا جاتا ہے. Al-Anon جو ہے اسی طرح کی ایک میٹنگ ہوتی ہے جو کہ ابھی پاکستان میں باقاعدہ شروع نہیں ہوئی, جس میں نشے کے مریضوں کے اہل خانہ آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد سے سمجھتے ہیں. جیسے امریکہ میں ڈائبٹیز کے مریضوں کی میٹنگ ہوتی ہے, بلڈ پریشر کے مریضوں کی میٹنگ ہوتی ہے, اور دیگر پرائمری کرونک بیماریوں کے مریضوں کی بھی میٹنگ ہوتی ہے. جن خواتین کو ڈیورس ہو جاتی ہے وہ آپس میں میٹنگ کرتی ہیں. تو جو لائک مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے لیے کافی نفع کا باعث ہوتا ہے. تو صرف الکوہل چھوڑ دینا ہی الٹیمیٹ ریکوری نہیں ہوتا ہے, اپنے لائف سٹائل کو چینج کر کے اپنی لائف کو وداؤٹ اینی کیمیکل اچھے طریقے سے گزارنا ریکوری کا گول ہوتا ہے. اصل آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جب ہم شراب یا نشہ چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں سے کام کا آغاز ہوتا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا, پارٹی تو ابھی شروع ہوئی. تو پارٹی جو ہے وہ اس طرح کی پارٹی ہمیں ایبسٹیننس سے شروع ہوتی ہے, ایبسٹیننس سے شروع ہوتی ہے, اور اٹس اے لائف لانگ پروسیس. جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے فلم ابھی باقی ہے میرے دوست. انشاءاللہ پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. آج کا پروگرام تھا ولنگ ویز فیس بک پیج پہ. میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ فار یور پارٹیسپیشن اینڈ ویری ویل راؤنڈیڈ اینڈ نالجبل ڈسکشن آن دا سبجیکٹ. تو انشاءاللہ ملاقات رہے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, اور ولنگ ویز فیس بک پیج واچ کرتے رہیے. فیملی ایشو ہو, کوئی مینٹل ڈس آرڈرز ہوں, لائف کو بہتر بنانا ہو, کوئی ایڈکشن کا پرابلم ہو, سبسٹنس ابیوز کا پرابلم ہو, ولنگ ویز فیس بک پیج پہ ولنگ ویز کے پروگرام آپ کے لیے بہت مددگار ہوں گے. نہ صرف یہ بلکہ ولنگ ویز کی ویب سائٹ پہ بھی بہت سا معلوماتی مواد جو ہے آپ کے لیے ریٹن بھی ہے اور ویڈیوز بھی ہیں. سو وہ ضرور دیکھیے گا اور اپنے کامنٹس سے ہمیں نوازتے رہیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. ٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.